ہائی گائز السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہیپی چرپ. آج میرے پاس ایک بہت فیمس گیسٹ موجود ہیں. because some people I have are famous, some are not famous, and then occasionally I have this famous person. Today I have with me Lareeb Rahim. I'm sure a lot of you guys know about her already. How are you, Lareeb? I'm good. How are you? Thanks for having me. Thank you for coming. Thank you for having me. ابھی میں Lareeb کو ہی کہی تھی کہ I wanted to have her for a long time. مجھے requests بھی آ رہے تھے لوگوں کے DMs and comments کہ Lareeb کو لے کے آئیں, Lareeb کو لے کے آئیں, but it just somehow wasn't happening. But yeah, I made it happen now. So Lareeb, we'll talk about your journey کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں in all this time. Personally, I want to get to know you as well. I have not had the opportunity to do that, so I want to get to know you. And because I usually don't talk in my videos, so people are like, "Kya bola kare? Hame aapko janna hai." Janna hai, and I'm sure that a lot of people want to know you. I also feel like کہ میں بہت سارے لوگوں کو یہاں اس لیے بھی بلاتی ہوں کہ they have like a public profile and a public image, but people still don't know them. Because وہ ان کی ایک certain side ہے, social media side ہوتی ہے, and then there's a personal side as well. More. Yeah. So I thought کہ ہم تھوڑا سا اس بارے میں بات کرتے ہیں. So let's go all the way back. Let's talk about where you were born and raised. اچھا, so my dad was in army, so اس لیے ہم move کرتے تھے, and therefore I was born in کھاریاں. اچھا. And then اس کے بعد ہم آلموسٹ ڈفرینٹ پاکستان کے ایریاز میں گھوم چکے ہیں, بٹ میرا گاؤں از ٹورڈز دی ہزارہ سائڈ. اٹس بٹگرام. آئی یوزلی ڈونٹ مینشن مائی ولیج, بس آئی لائک ٹو بی مور پرائیویٹ اس حساب سے, بٹ دیٹس ویئر ایم فرام. اینڈ بابا بیکاز آرمی میں تھے, سو ویو بین موونگ اراؤنڈ اے لاٹ, بٹ دین فائنلی وین ہی گاٹ ریٹائرڈ تو ہم پنڈی میں ہی سیٹل ہوئے. سو اینڈ وین واز دیٹ؟ I have no idea. I think I was in 4th or 5th class maybe, so that was maybe in 2010, I think. I'm not sure. So basically kafi time se you've been settled in Pindi. So where did you get most of your education from? So with army kids, it's always کہ آپ ایک کلاس آدھی کلاس آپ کہیں اور جوائن کرتے ہو, دین یو گیٹ پوسٹیڈ, دین یو وین یو اسٹارٹ اسکول اگین تو آپ پھر سے کہیں بیچ میں سے شروع کرتے ہو. تو APS always different ہر کینٹ. میرے ابو بھی آرمی میں تھے نا, so I know. You know, پھر تھوڑا سا بھی فرینڈشپس فارم کرتے ہو, and then you move and then you move and then you move. But like I said, I was in 4th 5th جب ہم پنڈی موو ہوئے تھے, and وہاں سے لے کے 2nd year تک I've been in APS ہمایوں روڈ. اچھا. 208 all girls. وہیں پہ میں نے کالج کیا, اینڈ دین یونیورسٹی کے لیے آئی وینٹ ٹو کامساتس اسلام آباد, اینڈ ہیڈ دا بیسٹ 4 years آف مائی لائف وہاں پہ, اینڈ دین دیٹس اٹ. تو کامساتس میں کس چیز میں آپ نے بیچلرز کیا؟ میں نے سائیکالوجی میں. Why did you want to become a psychologist or something? No. Basically I did my pre-medical اس میں ہمایوں سے. مارکس بھی اچھے تھے الحمد للہ, so I really wanted to get into a medical institution but merit پہ. بیکاز آپ کو پتہ ہے میڈیکل از ویری ایکسپینسو وہ سارا. تو آپ لائک یار ہم 5 بیٹیاں, آئی ووڈنٹ وانٹ مائی ڈیڈ ٹو جسٹ پے فار مائی میڈیکل فیس, اور لائک آئی جسٹ تھاٹ, اینڈ پلس میرے مارکس اچھے تھے تو میں چاہتی تھی کہ میں میرٹ پہ ہی ہو جاؤں, بٹ دیٹ ڈنٹ ورک آؤٹ. پھر آئی ٹوک اے گیپ ایئر, اس میں میں نے MBBS سے BDS کی سائڈ پہ کیا, بیکاز مجھے اتنی ہارڈ کور اسٹڈیز نہیں کرنی تھی. تو گیپ ایئر لیا, اس میں آئی گیو مائی ایگزام, بٹ مینلی اس گیپ ایئر میں آئی ڈیڈ اے جاب. اور وین آئی اسٹارٹیڈ ارننگ تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو ایک اور ہی دنیا ہے, جب آپ کو اپنی پے آتی ہے, آپ اپنا ایک انڈیویژول ہوتے ہو, انڈیپینڈنٹ ہوتے ہو, سوری. تو وہ پھر میرا تھوڑا سا آئی واز لائک کہ رہنے دیتے, میں میڈیکل میں اگر نہیں بھی ہوتا اینی تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, بٹ جب میرٹ میں نہیں ہوا پھر آئی واز لائک آئی ایم ناٹ گن ویسٹ مائی another year, and I'm just going to go into something that's related to medicine. Okay. But pehle I wanted to go for journalism. But my dad was like کہ تمہارا previous سارا pre-medical ہے,
تو وائی ڈو یو وانٹ گو ان ٹو جرنلزم, یو نو, جسٹ گو فار کیمسٹری, بیچلرز ان فزکس. تو میں نے کہا کیمسٹری آپ نے سوچا بھی کیسے. ہر سال بورڈ کے ایگزام میں جب کیمسٹری کا پیپر دے کے نکلتی تھی میں روتی تھی فار شیور, اور میں ہمیشہ امپروومنٹ کا پلان کر رہی ہوتی تھی بیکاز آئی جسٹ یوز ٹو ہیٹ کیمسٹری. تو وہ آپشن تو گئی. پھر آئی واز لائک آئی کین گو فار سائیکالوجی. تھوڑا سا مجھے لگا کہ شاید ڈرائی سبجیکٹ ہوگا, بٹ وین آئی گاٹ ان ٹو ایٹ, اور جب میں نے پڑھا تو مطلب آئی آنیسٹلی انجوائڈ اے لاٹ. آپ اس اوروں کو سمجھنے سے زیادہ آئی فیلٹ لائک کہ مجھے اپنی سمجھ زیادہ آئی اس سبجیکٹ کو لے کے. اچھا. بیکاز جب آپ جو ٹاپک آپ پڑھتے تھے سب سے پہلے آپ اپنے اوپر ہی ریفلیکٹ کرتے تھے, اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے, اینڈ آبویسلی اس سے پھر آپ کے ریلیشنز اور ادھر ادھر بھی آپ انکانشیسلی اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہو وہ سارے کانسیپٹس جو آپ نے پڑھے ہوتے ہیں. سو آئی میڈ امیزنگ فرینڈس. تو میرا بہت اچھا یونیورسٹی ٹائم گزرا, اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آئی یو نو وینٹ فار دس. اور آئی تھنک فرسٹ ایئر تھا میرا سیمسٹر کا, جب فرسٹ سیمسٹر تھا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ آئی گاٹ ان ٹو میڈیکل کراچی میں. تو ہاں, نو بڈی فرام مائی ہوم ٹولڈ می, نہ بابا نے مجھے بتایا نہ ماما نے, سب نے چھپا کے مجھ سے رکھا. تو ایک دفعہ میں ان کو ایسے ہی آئی واز پاسنگ بائی فرام دا روم, تو میں نے سنا بابا کہتے ہیں کہ اس کا تو ہو گیا ہے میڈیکل میں, اب اس کو پتہ چلے گا تو یہ تو چلی جائے گی, بیکاز ان کو آئیڈیا تھا اور مجھے پڑھنے کا بھی تھوڑا شوق تھا. مطلب یوزلی سب کہتے تھے تمہارا کیا دماغ, مطلب ہر وقت تم بکس. تو آئی واز لائک کیا مجھے آئی انجوائے ڈوئنگ دس, آئی انجوائے ریڈنگ. تو وہ پھر انہوں نے مجھ سے چھپایا, بٹ دین آئی واز لائک کہ آپ مجھے بتا دیتے, میں ویسے بھی اتنی دور کراچی نہیں جا رہی تھی. تو دے ور لائک کہ اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھ لو. تو پھر آئی واز لائک نہیں, آئی ایم گڈ ہیئر, آئی میڈ فرینڈس. حالانکہ شروع میں بہت روئی تھی یونیورسٹی میں بھی, بٹ الحمد للہ اٹ آل ورکڈ آؤٹ. ہاں. سو پھر سنس یو انجوائڈ سائیکالوجی سو مچ, تو پھر آگے اس کو پرسو نہیں کیا؟ پرسو کرنے کا دل تھا, اور انفیکٹ ابھی بھی ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ جب میں نے بیچلرس کیا میرا نکاح ہو گیا تھا, اینڈ دین شادی کا بھی پلان تھا. تو میں نے پہلے بھی مینشن کیا مائی ہسبینڈ لیوز ان یو کے, تو آئی وڈ بی ایونچولی گوئنگ دیر. تو میرا پلان یہی تھا کہ میں ماسٹرس وہیں سے ایک دفعہ کروں. اینڈ جب ماسٹرس کا ٹائم آیا تھا, جب وین آئی گریجویٹڈ, میرے لاسٹ سیمسٹر تھا آئی ریمبر, اینڈ کووڈ مطلب اسٹارٹ ہو گیا تھا, اینڈ ایوری تھنگ وینٹ آن لائن. تو لاٹ آف مائی فرینڈز یو نو وینٹ اہیڈ ود دیئر ماسٹر ڈگریز, اینڈ وہ سارا آن لائن تھا. اینڈ ان کا جو فیڈ بیک تھا تو وہ اچھا نہیں تھا, بیکاز آبویسلی ایک جب آپ فزیکلی جا کے پڑھتے ہو دیٹس ڈفرینٹ, اینڈ پھر جب آپ آن لائن کرتے ہو دیٹس ڈفرینٹ. تو آئی واز لائک کہ جب ایک دفعہ میں شفٹ ہوں گی پھر ان شاء اللہ وہیں پہ کروں گی, اینڈ دین دیر از مور آپشنز وہاں پر. یہاں پہ یو ہیو کلینکل سائیکالوجی, اینڈ دین یو ہیو اے فیو ادر آپشنس, دیٹس اٹ. اگر آپ کو ان میں نہیں ہوتا, یونیورسٹیز بھی بہت لمیٹیڈ ہیں, اگر آپ کو ان میں نہیں ہوتا تو پھر آپ HR سائٹ پہ جاؤ. تو میں سائیکالوجی جاب کے لیے نہیں, مور لائک آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ می, مائی کڈز ان فیوچر ان شاء اللہ, اف آئی ڈو چائلڈ سائیکالوجی, یو نو کپل کاؤنسلنگ, یہ چیزیں اس لیے نہیں کہ آئی وانٹ ٹو ارن تھرو دیم, بٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ مائی سیلف اینڈ پیپل اراؤنڈ می مور. یو لائک دا سبجیکٹ. ہاں, آئی لائک دا سبجیکٹ, دا کانسیپٹس, وہ مطلب جو لرننگ اس سے آپ کی ہوگی. تو دیٹس وائی. اچھا, سو یو ول ڈو اٹ. آئی ول انشاءاللہ. اوکے اوکے, whenever you go to the UK. So بیچ میں you said کہ you did a job. That was your first job? That was my first job. Second year کے بعد gap year میں, and چھوٹی سی pay تھی, but مطلب what was it? It was I think 20, but وہ cut down ہو کے. No, the job. The job, اچھا. The job was I was a Montessori directress. اچھا. ہاں, تو اٹ وازنٹ لائک کہ بالکل فرنٹ لائن پہ, بیکاز آبویسلی میری ڈگری اس طرح سے نہیں تھی, بٹ آئی واز اسسٹنگ دا ٹیچرس, بٹ آئی واز مور لائک ان ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ. تو وہ مجھے بڑا مزہ آتا تھا روزانہ, اور میں اس ٹائپ کی تھی کہ مطلب گھر پہ نہیں رک سکتی تھی. لاٹ آف مائی فرینڈس اور لائک تم ڈپریس ہو جاؤ گی, یو نو گیپ ایئر کا ایک وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اسپیشلی ان لوگوں کا جن کا میڈیکل میں نہ ہوا اور وہ گیپ ایئر لے رہے ہیں, تو وہ تو فار شیور ڈپریس ہوں گے. تو میں نے کہا ہم دیکھ لیں گے. پہلے میں نے ماما سے کہا کہ آپ مجھے اس طرح کریں کہ بکس لا دیں BDS کی, مطلب ایڈمیشن میرا ہوا نہیں ہے لیکن مجھے آپ بکس لا دیں, میں شروع کر دیتی ہوں. پھر میں نے کہا یہ تھوڑا ٹو مچ ہو جائے گا, اس طرح کرتے ہیں کہ ہلکی پھلکی جاب کرتے ہیں. اینڈ جب وہ جاب میں نے اسٹارٹ کی تو لائک آئی سیڈ میں نے بڑا انجوائے کیا, آئی واز ارننگ.
تو آئی ریمبر وہ پوائنٹ پہ جب وین آئی گاٹ مائی فرسٹ پے اینڈ وہ جتنی جلدی وہ اڑ گئی, مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو ہم جو ڈیلی کی ڈیمانڈس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے, وہ بابا بیچاری کی تو ایسے ایسے پیسے سارے اڑ جاتے ہوں گے. تو وہ ایک ریئلائزیشن تھی, اور اس کے بعد مطلب میں اپنی طرف سے بڑا سوچ سمجھ کے ڈیمانڈس کرتی تھی. اینڈ آئی تھنک اس کے بعد سے جو وہی جو پے تھی اسی سے آئی اسٹارٹیڈ بائنگ میک اپ فار مائی سیلف بیکاز مجھے بہت شوق تھا. اینڈ دین یو نو ہم کہاں آ گئے. اس کے بعد آئی کلیکٹڈ سم میک اپ اینڈ دین وین آئی واز ان مائی یونیورسٹی میں ساتھ کلائنٹس لیتی تھی. وہ بھی اس لیے کیونکہ یونیورسٹی میں ہمیں روزانہ کہیں جانا ہوتا تھا, کچھ کھانا پینا ہوتا تھا, چلنگس کرنی ہوتی تھی, تو اس کے لیے اب میں ڈیلی بابا سے تھوڑی پیسے مانگ سکتی تھی کہ دے دیں. تو پھر آئی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ اپوائنٹمنٹس چھوٹی چھوٹی. How did you learn the makeup? سیلف ٹاٹ, خود ہی اپنی فیس پہ ٹرائی کر کے, بہنوں کے فیس پہ کر کے. اینڈ دین مائی فرینڈز وڈ کم اوور کہ ہم نے اس شادی پہ جانا ہے, شادی پہ ان کو کرتے کرتے. اینڈ دین آئی واز لائک یار یہ تو میک اپ ختم ہی ہو رہا ہے, آ تو نہیں رہا. تو پھر اس کو میں نے اپوائنٹمنٹس میں کنورٹ کیا. لائک آئی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ اپوائنٹمنٹس, آئی اسٹارٹیڈ ارننگ. اس سے پھر آئی باٹ مور میک اپ اینڈ پھر یو نو یونیورسٹی لائف بھی اور انجوائے کی, خوب کھایا پیا انجوائے کیا. بٹ وہاں سے پھر آئی ڈنٹ نو کہ آپ بلاگنگ کے تھرو آپ ارن کر سکتے ہو. تو اٹ واز جسٹ لائک فن تھنگ فار می. مطلب آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو کریٹ لکس اینڈ شیئر دیم ود پیپل, لائک یو نو کہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ. اینڈ آئی آنیسٹلی ہیڈ نو کلو کہ پاکستان میں مطلب بلاگنگ کا ہے, بیکاز آئی یوز ٹو فالو کچھ انٹرنیشنل میک اپ آرٹسٹ. تو میں نے کہا اس طرح کچھ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. سو وین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ, تب مجھے جب میرے ایکسپلور پہ وہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں آئی تو میں نے کہا یار میں تو بہت لیٹ ہوں, یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ اسٹوری تھی. صحیح. اینڈ آر یو دا ینگیسٹ؟ No, I'm the middle child. You're the middle child. What is it like to be a middle child in a family of 5 sisters? 5 sisters, yes. مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے ویسے. آئی لائک ٹو یو نو بی انکلوڈیڈ ان دوز جوکس کہ مڈل چائلڈ اگنور ہوتے ہیں وہ, بٹ دیٹس ناٹ دا کیس ود می. آئی واز ویری کلوز ٹو مائی ڈیڈ اسٹارٹ سے, بیکاز میرے بعد جو میری چھوٹی ہوئی وہ بہن ہوئی پیدا, تو وہ بہت آئی تھنک 1 year 2 year کے گیپ سے ہوئی. تو جو میرا ٹائم تھا ماما کے ساتھ وہ اس نے لے لیا تھا. تو آئی یوز ٹو یو نو بابا مجھے سنبھالتے تھے, اٹھاتے تھے, سارا کیئر. تو میں بابا کے ساتھ بہت اٹیچ تھی. سو آئی واز دا ویری لائک دا کائنڈ آف کیڈ جس کو ہر جگہ پہ لیوریج مل جاتا تھا. اگر مجھے سب سے پہلے سلیپ اوورس میں نے اسٹارٹ کیے تھے. گھر میں کسی کو پرمیشن نہیں ملتی تھی نا. اکثر بابا گھر پہ ڈانٹتے تھے جب میں سلیپ اوور پہ ہوتی تھی, تو مجھے کال کر کے کہتے تمہیں تو نہیں ڈانٹتے, ہمیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ڈانٹے پڑ رہی ہوتی ہیں. سو وین آئی وڈ ٹاک ٹو ڈیڈ تو وہ کہتے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تم رہ لو. پھر اسی طرح میں بیمار ہو گئی. تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے. آئی ریممبر ایک دفعہ میں بیمار ہوئی تو میری چھوٹی بہن آ کے کہتی تم ایسے کرو چلی ملی کا پیکٹ مانگو نا, تمہیں تو مل جائے گا. So you were quite the favorite. The favorite. بابا کا زیادہ ہمارا بانڈنگ تھا, یو نو بابا سے پرمیشنس جاتی ہیں ساری. تو مطلب آئی انجوائڈ بینگ دا مڈل چائلڈ. زیادہ ٹینشن بھی نہیں ہوتی آپ کے اوپر والوں پہ زیادہ ہوتی ہے یا چھوٹے والوں پہ ہوتی ہے, اور نہ زیادہ ہی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. مطلب اس طرح سے آپ تھوڑا سا ذرا ایزی اس میں رہتے ہو. دیٹس واٹ آئی تھنک. And what do you think it's like to have so many sisters? Lots of cat fights, like lots of cat fights, especially اگر آپ پٹھان فیملی کے ہیں تو مطلب ہماری وہ باؤنڈریز تو ہے ہی نہیں نا کہ نو ٹچنگ. وہ میرے لیے بڑا ویئرڈ ہوتا تھا. مائی فرینڈز ور لائک کہ نہیں ہمارے بہن بھائیوں میں تو الاؤڈ نہیں ہے ہاتھ لگانا. ہم تو کہتے ہیں تو شروع ہی پہلے ہاتھ سے کرتے ہیں, پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں. تو بٹ دین اگین بہت زیادہ بانڈنگ اینڈ بہت زیادہ آپ کی سارٹ آف ڈپینڈنسی اینڈ سپورٹ بھی ہو جاتا ہے. سو لاٹ آف ٹائمس مطلب ہم اس طرح سے کہ اگر ہماری فیملی میں ہوتا ہے کزنز وغیرہ کی نہیں بن رہی ہے کیا, تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. اینڈ اس چیز سے کافی لوگ کو تھوڑا سا ہوتا بھی ہے کہ یہ لوگ تو اپنے آپ میں ہی بس رہتے ہیں. بٹ دیٹس ٹرو, بیکاز ماشاء اللہ ہم 5 ہیں, ہمیں کچھ چاہیے نہیں. ڈانس پریکٹس کرنی ہے, ہم 5 ڈانس میں پورے ہو جاتے ہیں, پورا ڈانس فلور بھر جاتا ہے. ہمیں کوئی اب جیسے لائک مائی ایلڈر سسٹر شی از ویری گڈ ود بیکنگ ود کوکنگ, اس میں ہیلپ چاہیے تو وہ ہے. سیکنڈ والی جو ہے وہ تھوڑی سی ٹیکی ٹائپ ہے, کسی کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا یا کسی کا ڈیٹا اڑ گیا یا کچھ
مطلب انٹرنیٹ ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو وی ہیو ہر. پھر آئی ایم دا میک اپ آرٹسٹ, دا فیشن والا, کسی کو کوئی ایڈوائس چاہیے اس کے ساتھ کیا پہننا ہے, اس کے ساتھ کیا میک اپ, وہ میں ہوں. پھر the one who's younger than me, she's حافظ قرآن ماشاء اللہ, اور اس سے ہمیں تھوڑی سی کوئی اس ٹائپ کی ہیلپ چاہیے. شی از آلسو ویری گڈ آرٹسٹ, کیلیگرافی وغیرہ اس ریلیٹڈ میں. مطلب مائی ویڈنگ کارڈز ور ڈیزائنڈ بائی ہر. تو لائک آئی سیڈ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جو سب سے چھوٹی ہے وہ بھی شی از آئی تھنک شی جسٹ ٹرنڈ 16, تو وہ تو چھوٹی ہے. شی از ڈسکورنگ کہ اس کو کیا کرنا ہے. That is so nice. That's really nice. Do you think you guys were raised like in a strict environment, یا did you have a, because generally ہوتا ہے کہ جب صرف لڑکیاں ہوتی ہیں تو گھر کا environment strict ہوتا ہے because you know لڑکیاں ہیں, or not? ہمارا بالکل مطلب آئی وونٹ سے کہ بہت اسٹرکٹ تھا اور نہ ہی بہت یو نو ایزی گوئنگ تھا. It was balanced. اور وہ اس لیے بیکاز اچھا ایک تو ہم بیٹیاں ہیں تو آئی ایم شیور آپ کو پتہ ہوگا سوسائٹی سے کس طرح کے وہ کہ اچھا بھائی نہیں ہے, اچھا وہ نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, تو وہ ماما کے اوپر بھی ایک پریشر تھا. پھر ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے اور ہمیں لائک مائی ایلڈر سسٹر از پرابلی 11-12 ایئرس میرے سے بڑی, اینڈ دین اس کے بعد والی از 10 ایئرس. تو مطلب ہم لوگ کا ایج گیپ کافی زیادہ ہے, بٹ ابھی وہ ہمیں فیل نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ کی کافی بانڈنگ ہوگی. تو ہم اس ٹائم پہ چھوٹے تھے بٹ ان کا سپورٹ ماما کے ساتھ بہت زیادہ تھا. تو دے یوز ٹو بی لائک کہ ہمیں نہیں چاہیے بھائی. اور ہوا اس طرح کہ جو میری سیکنڈ بہن ہے وہ شی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی کمپلیٹلی ٹام بوائے. مطلب ہاں 10th کافی ایج تک نا شی یوز ٹو ویئر شارٹس اور اس طرح سے. پھر میری دادی نے کہا کہ یہ تو ہے تو لڑکی نا, اس کو اب آپ اس طرح سے لے کے آؤ. یہ تو اس نے اپنا نام بھی رکھا ہوا تھا کہ میرا نام حمزہ ہے. اچھا. تو ہمیں تو مجھے تو کافی ٹائم تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بہن ہے میری بہن. تو میں نے کہا کچھ فیس چل رہی, ہم بڑے چھوٹے تھے. تو ہمیں آپ کو پتہ ہے سوسائٹی سے وہ والی چیز بڑی زیادہ ہوتی تھی. تو بابا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہی میرے بیٹے ہیں, یہ میری بیٹیاں ہیں. تو ہم لوگ کو انہیں لائک کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ مت کرو وہ مت کرو, گاڑی چلانی ہے چلاؤ. پھر انہوں نے ہمیں ساتھ بتایا کہ گاڑی کے یہ ایشوز ہوتے ہیں. مطلب ہر چیز اس طرح سے سکھانا کہ یہ بیٹیاں نہیں ہیں, یہ بیٹے بھی ہیں. مطلب if there was anything he would have taught his sons, he taught you as well. He taught us as well. اور جو چیز اگر بابا نے نہیں بتائی تو وہ ماما نے. لائک آئی ریممبر مجھے ڈرائیونگ ماما نے سکھائی تھی. تو شی یوز ٹو بی لائک کہ تم لوگ کو سب آنا چاہیے, کرنا پڑے نہ کرنا پڑے وہ مطلب کرو نہ کرو دیٹس یور چوائس, بٹ آنا سب کو چاہیے. ہاں, تاکہ چاہے وہ لڑکیوں والے کام ہے لڑکوں والے کام ہے, سب آنا چاہیے. تو ہمارا بڑا بیلنس تھا. اور اسی وجہ سے, اور چونکہ ہم تھوڑا سا گاؤں سے باہر ہوتے تھے تو ریلیٹیوز وغیرہ کو بھی بڑے ہوتے تھے کہ یار ایک ٹرم یوز ہوتی تھی ہمارے لیے بڑے آزاد ہیں. تو ہم کہتے تھے یار چلو آزادی تو اچھی چیز ہے. صحیح بات ہے. تو ہم تو مطلب آئی تھنک اس میں پیرنٹس کی آپ کی زیادہ وہ میٹر کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو کس طرح سے لیتے ہیں. کبھی بابا نے کوئی اگر کہے نا کہ تم نے اپنی بیٹی کو کیوں اٹھایا ہوا ہے, تم چھوڑو رہنے دو, تو بابا کہتے تھے کہ نہیں تو میری بھی بیٹی ہے اور میں نہیں اٹھاؤں گا تو کون اٹھائے گا. تو ہی یوز ٹو لائک بڑا ہارش طریقے سے بتا دیتے تھے کہ دیز آر یور لمٹس, یہاں سے آگے آپ نے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولنا. ہی آلویز یوز ٹو سے کہ جو میری بیوی اور بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا وہ میرا کچھ نہیں لگتا. تو وی ہیڈ دیٹ کائنڈ آف سپورٹ. دیٹس امیزنگ بیکاز ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں ہمارے کلچر اور سوسائٹی میں, کیونکہ وہ لوگ کیا کہیں گے والی بات بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پیرنٹس بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اس چیز سے, اور پھر وہ اٹ ریفلیکٹس آن دیئر فیملی ویئر دے ڈونٹ لیٹ دیم ڈو سرٹن تھنگس بیکاز لوگ کیا کہیں گے والی. اینڈ پلس آئی فیل لائک کہ کوئی اگر غلط بھی ہم کر رہے ہیں تو دیٹس ناٹ دیئر جاب. لائک ارد گرد کے لوگوں کا بتانا وہ ہمارے پیرنٹس اور ہمارا مسئلہ ہے. آپ دعا کر لو, آپ کو اتنی فکر ہے جو کہ آئی ایم شیور آپ کو نہیں ہے. دعا کوئی نہیں کرتا. آپ کو صرف فساد بنانا ہوتا ہے. تو آپ کو دل سے کسی کی اتنی وہ نہیں ہوتی کہ یار یہ لوگ اچھے ہو جائے. آپ دعا کر لو اگر آپ کو اتنی فکر ہے. باقی آئی تھنک اٹس آور پیرنٹس جاب, وہ کریں گے. اور ہم اور اس چیز کی وجہ سے بیکاز ان کا ہمارے پہ اتنا ٹرسٹ ہوتا تھا تو ہمیں ہمیشہ ہماری باؤنڈریز وہ ہم نے بڑی مطلب لائک ان کو سامنے رکھا ہوا ہوتا تھا. اینڈ وی یوز ٹو بی لائک یار نہیں, ہم لوگ اگر اس چیز میں اتنا بلیسڈ ہیں, ہمارے پیرنٹس ایسے ہیں, تو وی نیڈ ٹو ریسیپروکیٹ دیٹ. اور
جب آپ کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس آر گونا بی آنسریبل فار واٹ یو آر ڈوئنگ, تو آپ بڑے سیدھے تمیز طریقے سے چلتے ہو, بڑا سوچ سمجھ کے. ہاں, that's true. So that was your first job. Did you ever do a job after that, یا بس پھر اس کے بعد میک اپ؟ نہیں, بس اس کے بعد I started makeup, I started taking appointments, and then I realized, I got to know actually کہ you can earn through blogging, content creation. And then since then it's like your full time thing. Okay, so let's talk about that. تو جب یہ بلاگنگ وغیرہ شروع ہوئی, and then how did you sort of feel like you made your way up? Because you made your way up really fast, mashallah se, you know, like you started doing, I mean, I can identify a few things of how and why that happened for you, but aapko kya lagta hai ki how were you able to do that? اچھا, بیسکلی لائک آئی سیڈ, بابا ماما چل بہت تھے, بٹ ہم پٹھان فیملی سے ہیں, اور نو میٹر ہاؤ مچ یو ٹرائی ٹو اگنور دا فیملی والا ایشو یا ریلیٹیوز والا پریشر, آپ کے اوپر وہ ہوتا ہے ہر وقت. تو جب میرا بہت زیادہ دل تھا اسٹارٹ سے ہی تھوڑا سا بلاگنگ, تھوڑا سا اس ٹائپ کچھ کرنے کا, لیکن مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یار میں کہیں کوئی باؤنڈری تو نہیں پش کری بابا کی سائڈ سے, اسپیشلی بیکاز ماما اور ہم تو بالکل ایسے ہوتے تھے جیسے بیسٹ فرینڈس. آئی تھنک ہم بہنیں آپس میں اتنا نہیں شیئر کرتے جتنا ہم ماما کے ساتھ شیئر کرتے تھے. تو مجھے یہی تھا کہ یار میں کوئی ایسی باؤنڈری بابا کی سائڈ سے پش نہ کر لوں کہ وہاں سے پھر مجھے واپس آنا تھوڑا سا ایک گیپ نہ ہو جائے گا. ہم بڑا ڈر لگتا تھا مجھے. تو میرے فرینڈس نے مجھے بڑا انکریج کیا کہ یار تم اسٹارٹ کرو, یونیورسٹی کا آئی تھنک فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر تھا, تم اسٹارٹ کرو, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ڈانٹ دیں گے. میں نے کہا نہیں ڈانٹ تو نہیں, ادھر تو چھتر بھی پڑ سکتا ہے ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ. تو کہتے کہ چلو بند ہو جائے گا نا زیادہ سے زیادہ, تو کیا ہوگا, ٹرائی تو کرو. میں نے اس کو ٹرائی کیا. میں نے اوبویسلی بابا کو نہیں بتایا کہ ہائے میں یہ اسٹارٹ کری, میں نے آرام سے خود ہی کیا, میں نے ماما کو بتایا. اور اسٹارٹ میرا پلان انیشیلی یہی تھا کہ میں جسٹ آئی لکس کروں گی, ناٹ دا فل فیس, بٹ اٹ واز سو ہارڈ. مطلب وہ لگتا بہت ایزی ہے شاید, لیکن وہ کیپچر کرنا لائٹ کلرز بہت ہارڈ تھا میرے لیے. پھر آئی شفٹیڈ ٹو فیس ٹیوٹوریلس. پھر اس کے بعد کلائنٹس, آپ کو پتہ ہے نہیں ہر کوئی الاؤ کرتا, ڈالنے دیتا. تو میں نے ماما کو بولا کہ میں کس پہ کروں آخر یہ میک اپ نا, مطلب مجھے اپنی شکل پہ کرنا ہوگا تو پیپل ول لک ایٹ دیٹ اینڈ دین دے ول کم ٹو می. پھر ماما نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تم کر لو. پھر وہ ہوا. پہلے تو تھوڑا تھوڑا تھا, نہیں پتہ چل رہا تھا, کسی کو لو کی تھا, فیملی کے لوگوں کو میں بلاک کر دیتی تھی جن سے تھوڑا مسئلہ ہوتا تھا. بٹ ایونچولی PR پیکیجز بڑھتے گئے. اینڈ دین وٹ ہیپن واز کہ میری ایک ویڈیو اسپانسر ہو گئی تھی, ST لنڈن کی تھی وہ اسپانسر پہ جب چلی فیس بک ایڈ پہ. اینڈ مائی فرینڈ میسج می اینڈ شی واز لائک کہ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو, یہ میرے ویڈیو سے پہلے چلا ہے ایڈ, اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو. جب وہ میں نے دیکھا تو میری پیک ہو گئی تھی بہت زیادہ, مجھے 2 منٹ کے اندر ڈپریشن ہو گیا. کنٹرول. ہاں. تو میں نے کہا یہ تو کسی بھی ٹائم بابا کے سامنے بھی آ سکتا ہے, تو یہ تو بتانا پڑے گا, بجائے اس کے کہ ان کو کسی اور سے پتہ چلے, خود ہی بتانا زیادہ بہتر ہوگا. تب میں نے پھر ماما کو بتایا. اینڈ ماما بینگ دا ویری کیوٹ پرسن دیٹ شی واز, کہتی ہیں تم بولنا یہ میں نہیں ہوں. میں نے کہا ماما پیچھے روم میرا ہے, پرپل قسم کی دیوار, شکل بیڈ میرا ہے, شکل میری ہے, میں کیسے بولوں یہ میں نہیں ہوں, اب آپ مجھے اس راستے میں نہیں چھوڑ سکتی بیچ میں. تو ہنس رہی تھی وہ نا, کہتی اچھا چلو کچھ کریں گے. پھر بابا جب بلاتے تھے نا لیلا, تو میں میری بہنوں کو میں کہتی تھی لگ کیا پتا آج میں گھر سے جا رہی ہوں, کانسٹنٹ فیئر ہوگا نا. ہاں, میرے بس آج مجھے گھر سے نکال دیں گے, اور بس اب تو میری اگلے دن میری کسی سے بھی شادی کرا دیں گے. میں مطلب اس طرح کے تھاٹس آتے تھے مائنڈ میں. پھر وہ انہیں بلاتے تھے, کوئی ان کا کام ہوتا تھا. پھر ماما نے آہستہ آہستہ ان کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے پیکیجز کیوں آتے ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے. اچھا بابا کہتے ہیں کیوں آ رہے ہیں, تو ماما کہتی ہیں کہ وہ اصل میں کانٹینٹ کرتے ہیں نا. بابا کہتے ہیں کیا مطلب کانٹینٹ. تو ایک دفعہ میں ماما کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, تو میں ان کو ڈریس دکھا رہی کہ یہ ڈریس آیا ہے. تو مجھے ماما کہتی ہیں کہ بابا پیچھے سے آئے نا, تو میں نے جلدی سے تھوڑا سا نیچے کر دیا ڈریس. تو ماما کہتی نہیں تم دکھاؤ نا, بتاؤ. تو بابا کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیا ہے, کیوں آیا ہے. اچھا یہ اس لیے آیا, جب بابا نے یہ کیا نا, کہتے پوزز شوزز کے لیے, جب یہ بابا نے جیسچر کیا, میں نے کہا او تھوڑا سا ایزی سی ہے. میں نے کہا ہاں بابا. وہ کہتے کہ تھوڑا سا اس کو اسٹائل کر کے آپ دکھا دیں. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. اینڈ اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ بس بیٹا اپنی لمٹس دیکھ لینا, وہی چیز جو ہم نے اسٹارٹ سے رسپیکٹ بھی کرنے کی کوشش کی ہے وہ. بٹ دین اگین آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ کس وقت پش نہ کر لو. جب انہوں نے یہ کہا, پھر ماما کو بھی پتہ تھا, تو میں نے کہا اب تھوڑا ایزی سین ہے. بٹ اسٹل انہوں نے میرا بلاگ نہیں دیکھا ہوا تھا, اور یہ میرے لیے بہت بڑی چیز تھی میری فیملی میں, بیکاز
کوئی بھی ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا تھا, نوبڈی واز ڈوئنگ اٹ. اور میں جب کر رہی تھی تو آبویسلی آپ کو پتہ ہے اسٹارٹ میں تھوڑا سا آپ نگیٹیو اس میں جاتے ہو کہ یار یہ تو وہ, بٹ آئی تھنک کانٹینٹ اب میرا ڈیسنٹ ہے. آئی ٹرائی ٹو وہی والی بات, باؤنڈریز دیکھ کے سارا کچھ. تو ناؤ آئی تھنک دے ڈو ریئلائز کہ ہاں یار ایک شوق ہے وہ پورا کریے, دیر از نتھنگ رانگ, لائک یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ. ہاں, اینڈ پھر میں نے ایکچولی بابا کو ایک ویڈیو دکھائی, وہ پیچھے پڑ گئے تھے, کہتے اچھا تو مجھے دکھاؤ تو صحیح. میں نے کہا نہیں رہنے دیں. اور میرے سے زیادہ میری بہنیں ڈری ہوئی تھیں, یوں تھی دیکھ ڈائننگ ٹیبل پہ, دے ور لائک او شٹ اب کیا ہوگا. تو میں نے ان کو ایک دکھائی, تو جیسے انہوں نے دیکھا تو ماما کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ پتا تو ان کو تھا کہ شروع سے کہ اس میں یہ والا کیڑا ہے ذرا. تو وہی والی بات بڑا مشکل تھا. اینڈ دین آئی سو سم پیپل فرام فیملی ڈوئنگ اٹ اینڈ دین اپریشیٹنگ اٹ. تو آپ کو پھر پتہ چلا کہ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا آپ کو پش کرنا پڑتا ہے. اینڈ دین eventually everybody کے لیے میں نے کھول دیا, and everybody gets comfortable with it then. And then پھر بابا کو ان کے کورس میٹ بتاتے تھے تو he used to feel very proud. کچھ کہتے تھے کہ my daughter wants to get ready from your daughter. وہ میک اپ کرتی ہیں وہ. تو بابا نے کہا اچھا آپ کو کیسے پتا. پھر بابا نے کہا ان کو کیسے. میں نے کہا I put it out there for people to see. کہتے ہیں کہ اچھا چلو پھر تم اچھا سا کرنا. میں نے کہا ہاں ٹینشن نہ لیں. تو وہ پھر he felt very proud کہ اچھا یار لوگ بڑے اچھے اس میں ورڈس میں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. تو مشکل تھا بٹ ہو گیا. آئی ایم گلیڈ مجھے فرینڈس نے پش کیا, میں نے کیا, ورنہ میں شاید نہ کرتی کبھی بھی, اسی ڈر میں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. اسی کے بیچ میں اکثر ایک کوئی مووی کی آفر وہ آ جاتی, تو میں ماما کو کہتی تھی پلیز ماما صرف ایک دفعہ. ماما کہ جا کے بابا سے پوچھ لو. پھر میں نے کہا اچھا چلو لیٹس جسٹ ناٹ گو دیئر بیکاز آئی نو ہی وونٹ الاؤ اٹ. تو بس رہنے دیتے ہیں. پھر مطلب آئی میڈ پیس ود اٹ. اب میں خوشی پہلے تھوڑا سا دل پہ وہ ہوتا تھا کہ یار اتنی اپرچونیٹی آ رہی ہے, بٹ پھر آئی واز لائک کہ چلو اتنا انہوں نے میرے ساتھ کمپرومائز کیا تو تھوڑا سا ہم کر لیں گے. ہاں آئی کین انڈرسٹینڈ. ہاں so now are you just doing blogging or do you do makeup for others, like do you have clients? I used to take clients ساتھ ہی, لیکن COVID happened. پھر I used to I didn't have a setup like اس طرح سے. I used to take appointments گھر پر ہی. تو my mother was not well, تو ہم ان کی وجہ سے ہم نے مطلب میں نے اپوائنٹمنٹس لینا بند کر دیے تھے کووڈ کے ٹائم میں. اینڈ پھر میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ یار تب لوں گی جب ایک دفعہ پراپر سیٹ اپ ہو, بیکاز گھر میں کرنا وہ اس طرح سے پروفیشنل بھی نہیں ہوتا, اور تھوڑا سا ایک گھر کا سیٹ اپ ہوتا ہے. شروع میں تو ٹھیک تھا, بٹ ابھی آئی واز لائک کہ تھوڑا سا جب اچھا سیٹ اپ ہو جائے تب کروں گی. بٹ وہ ابھی تک ٹائم آیا ہی نہیں. although lot of people are asking for appointments, لیکن وہی ایک چیز ہے کہ میرے پاس سیٹ اپ اس طرح سے نہیں ہے. I want it to be very professional اس طرح سے. تو ابھی for now I am not, but I have a plan کہ انشاءاللہ future میں I will go towards that side. Okay, so you do want to do it eventually. Chalo, that's good. So your mother passed away. When was that? That was last year, 21st July. 21st July. Eid al-Adha کا پہلا دن تھا. ہاں مجھے یاد ہے. So what happened to her, if you don't mind talking about it? If you're not ready, it's completely fine. بیسکلی ان کا کڈنی اسٹونس کا ایشو تھا, کافی بچپن سے تھا. تو کل ہی بابا یہ اسٹوری انفیکٹ ہم بیٹھے رہتے ہیں اکثر بات کرتے ہیں, تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ ان کو اسٹونس تھے کافی. اینڈ ڈاکٹر نے ان کو جب دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ بہت ٹائم سے, تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں پتہ. دس واز لائک جب میری آئی تھنک بڑی بہن پیدا ہوئی تھی, تو یہ بہت پہلی کی بات ہے. تب انہوں نے کہا کہ ہمیں کڈنی ریموو کرنی پڑے گی. تو ماما اوبیسلی بابا کو کہتی ہیں چلیں یہاں سے. تو بابا کہتے ہیں ہم باہر نکلے, تو بابا نے کہا کہ اب ہم سیکنڈ اوپینین لیں گے اوبیسلی. پھر فیملی میں بات کی, آپ کا ہوتا ہے فیملی ڈاکٹر, ان کے ریفرنس سے گئے, تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ ہم آپریٹ کریں گے. تو وہ شی گاٹ آپریٹڈ, ان کا اسٹیگون اسٹون تھا وہ ریموو ہوا. پھر تھوڑے ٹائم بعد ان کی کڈنی ریموو کرنی پڑی. اینڈ شی واز پرفیکٹلی فائن. لائک ہمیں نہیں ریئلائز ہوتا تھا بڑے ٹائم تک کہ شی ڈزنٹ ہیو اے کڈنی. ہم چھوٹے بھی بہت تھے. اب میری بڑی بہن ہے, اس کو بہت پتہ ہے, کہتی ہے میں نے بہت دیکھا ہے ماما کو ٹائم ٹو ٹائم آپریشن اور یہ اور سیم ایچ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ہاں, بٹ شی واز ویری ہیلدی ماشاء اللہ. لائک آپ یو کانٹ ٹیل ان کی شکل سے, یو وڈنٹ ہیو ٹیل کہ یار یہ مطلب شی از گوئنگ تھرو سم تھنگ. پھر آئی ریممبر
میری 2018 تھا یا 2019 تھا, تو تب ماما نے ویسے ہی نیچرلی انہوں نے بات کی کہ میرے ساتھ کہ کڈنی جو ہے ڈاکٹر نے کہا دیٹس, اینڈ دس واز آؤٹ آف نو ویئر بیکاز ہمیں نہیں, ماما بابا جاتے تھے CMH یا کچھ بھی انہوں نے کروانا ہوتا تھا چیک اپ, بٹ یو ڈنٹ نو دا ڈیٹیلز. ہاں وی ڈنٹ نو دا ڈیٹیلس. تو ماما نے کہا کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کی کڈنی 40% ورکنگ پہ ہے, جو ایک ریمیننگ ہے. تو میرا ماما کے ساتھ اس طرح کا ایک بانڈنگ نہیں تھا, تو مطلب ہوتا ہے نا آپ بہت کچھ کلوز ہوتے, کلوز ہم بہت زیادہ تھے, بٹ ایک ہوتا ہے آپ کا ایموشنل وہ والی چیز. تو میں نے ماما کی طرف دیکھا اینڈ میں نے کہا یو آر ٹیلنگ می دس رائٹ ناؤ, جب یہ 60% ورکنگ پہ تھی یا 80 پہ تھی تو تب کیا چل رہا تھا. تو اور وہ بڑا ہنس کے نا چل ہو کے بتا رہی ہے, لائک آئی کوڈ ٹیل کہ وہ بہت اسٹریس تھیں. آف کورس. تو جب انہوں نے مجھے بات بتائی, اوبویسلی میں نے سب سے پہلے اپنی بڑی بہن کو کال کیا. میں نے اسے بتایا, میں نے کہا ڈو یو نو یہ ہو رہا ہے, مطلب مے بی اس کو پتہ وہ بڑی ہو. تو وہ بھی آگے سے کہہ رہی ہے کہ واٹ دی ہیل آئی ڈڈنٹ نو. پھر وہ آئی گھر پہ اینڈ اچھا دونوں ماما بابا نا ایسے چل لائف گزارے ہیں, ہمیں کچھ بتا ہی نہیں رہے, اپنے ہی اس میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, چلنگ کر رہے ہیں, باہر واک پہ جا رہے ہیں. مطلب یہ بڑی اسٹریس کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی ایک کڈنی ہے وہ 40% ورکنگ پہ رہ گئی ہے. پھر میں نے بابا سے مطلب آئی کونٹ ہولڈ اٹ, اینڈ میں نے کہا کہ ماما کی کڈنی 40% ورکنگ پہ, آپ نے ہمیں کب بتانا تھا. تو وہ بڑا آف گارڈ, مطلب ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس. تو انہوں نے میری طرف دیکھا, کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی ایشو نہیں ہے, الحمد للہ شی از فائن, اور وہ ہم کر رہے ہیں جو ہم نے وہ. میں نے کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ایگزیکٹلی. پھر وہاں سے ہم ساری بہنیں بیٹھی, ہم نے ڈسکس کہ ہم انوالو ہوئے, اور ہم نے ماما سے کہا کہ یہ دس از ناٹ, مطلب آپ اتنا کیجولی کیسے اس طرح بول سکتے ہو. پھر وہاں سے ہم ڈاکٹر وغیرہ کے پاس گئے, اینڈ وہ ڈرتی بھی بہت تھیں, مطلب آلریڈی ایک کڈنی ان کی نہیں تھی, تو شی واز لائک کہ ابھی دوسری. اس ڈر سے وہ ڈاکٹر سے جا کے مطلب پوچھتی بھی نہیں تھی اس طرح سے. ایک دفعہ میں ان کے ساتھ گئی تو تب مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ بہت سیریس سچویشن ہے. جب وہ ڈاکٹر نے کہا, تھوڑا سا ماما کو ڈانٹا, کہتا ہے آپ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت, آپ گھوم پھر رہی ہیں, گاؤں جا رہی ہیں, آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, آپ کی کڈنی جو ہے وہ ورکنگ ہی نہیں ہے, مطلب آپ کیا کر رہی ہیں. تو ماما نے نا میری طرف دیکھ کے کرتی ہیں کہ تو بےزتی ہوگی, اور میں ماما کی طرف تب بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ آئی تھنک دیٹ واز ہر ڈیفینس میکینزم, ٹو سارٹ آف ڈیل ود اٹ. ہاں ٹل دا ڈے شی وینٹ ہمیں نہیں فیل ہوا. مطلب وین آئی ٹیل یو دا پروسیس یو ریئلائز کہ کس طرح سے انہوں نے مطلب اپنے آپ کو اس پورے سچویشن میں ہولڈ کیا. بس وہ پھر ڈیسیجن اس پہ آیا کہ ہم نے ڈائلسس اسٹارٹ کرنا ہے. اینڈ ڈائلسس کا ورڈ میں نے اپنی کبھی 10th کی بک میں ہلکا سا ایک وہ ٹریٹمنٹس میں ہوتا تھا کڈنی فیلئر کے, اس میں کبھی پڑھا تھا, مجھے اتنا ڈیٹیل میں آئیڈیا بھی نہیں تھا. اچھا. جب ڈائلسس کا ڈسکشن اسٹارٹ ہوا تو ہم لوگوں نے اوبویسلی ڈاکٹرس کو پوچھا, کنسلٹ کیا. ماما نے یہی کہا کہ ماما نہیں کرنا چاہ رہی تھیں, بٹ وی ڈنٹ ہیو این آپشن. اور پھر ہم نے جو آلریڈی لوگ ڈائلسس پہ تھے, جو CMH میں ڈائلسس سینٹر تھا, وہاں جا کے ہم نے دیکھا. تو آپ جب تک ایک بیماری میں آپ جاتے نہیں ہو, آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کتنے لوگ ہیں جو وہ اس چیز سے گو تھرو کر رہے ہیں. لائک آئی ہیڈ نیور ہرڈ آف سم ون آن ڈائلسس, بٹ وین آئی وینٹ دیر CMH میں, تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, لٹرلی 5 سال کے 4 سال کے, جو ڈائلسس پہ ہوتے تھے. اتنے ہیلدی لکنگ لوگ, ینگ لڑکے, آپ کی ایج کے لوگ جو ڈائلسس کر رہے ہیں سارا. تو اس سے آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک النس کو ڈسکور کرتے ہو, لائک آپ کی فیملی میں وہ آتا ہے, پھر آپ جب اس کے بارے میں پڑھتے ہو تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کتنی دنیا ہے جو اس میں سے گزر رہی ہے آلریڈی, اٹس ناٹ جسٹ یو. ماما کو ہم نے تھوڑی تسلی دی, ان کا ڈائلسس اسٹارٹ ہوا. اینڈ آئی ریممبر ان کو میں نے ICU میں ان کا وہ ڈائلسس کے لیے آپ کا وہ وین ریڈی کرتے ہیں, جب دیکھا, حالانکہ اٹ واز اے نارمل پروسیجر, بٹ میں نے کبھی ماما کو نہیں دیکھا تھا ماسک, آکسیجن ماسک میں اور ICU میں اس طرح سے. تو وہ میرے لیے ایک مطلب آئی وازنٹ ریڈی اس طرح سے ماما کو دیکھنے کے لیے کہ ماسک ان کے فیس پہ لگا ہوا ہے. I know it's I can relate to that.
دیٹ فیلنگ آئی نو ویری ویل, کیونکہ میرے ابو کو کینسر تھا, اور جسٹ واچنگ somebody who you love so much be in that sort of state, it kills you in another way. I know exactly how you felt in that moment. میں نے اپنے ابو کو جب پہلی دفعہ اس طرح دیکھا تھا, اور ابو کو کینسر تھا, سو فرام being this strong army man, he was reduced to like 44 kgs. It breaks you. مطلب آپ نے کبھی اپنے پیرنٹس کو اس حال میں نہیں دیکھا ہوتا, اینڈ دے ٹرائی ٹو بی سو اسٹرانگ فار یو, کہ وہ اپنے ایموشنز اور وہ کرنا نہیں کرتے آپ کے سامنے اس طرح سے. خیر بس ان کا ڈائلسس اسٹارٹ ہوا. ہر ویک میں 2 دفعہ ہم جاتے تھے, اینڈ اٹ بیکیم اے پارٹ آف آور لائف. اور ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا, بیکاز وہ ماما بہت ہیلدی تھیں. لائک ایون آن ڈائلسس پہ ہونے کے باوجود شی واز ویری ہیلدی, بہت مطلب خوش. اور کچھ ہوتا ہے نا لوگ جو بالکل ہوپ لیس ہو جاتے ہیں, بیکاز میں وہاں دیکھتی تھی پیشنٹس, وہ جیسے آتے تھے, وہ جب جا رہے ہوتے تھے بڑے ہوپ لیس سے, لائک ان کی شکل پہ پتہ چلتا تھا کہ وہ بیمار ہیں. ماما ماشاء اللہ آتی تھیں, میں یہ والا بیڈ لوں گی, اس والے بیڈ پہ میرا ڈائلسس اچھا ہوتا ہے, وہاں پہ بیٹھیں گی, پھر مجھے کہیں گی کہ اچھا کیا کرتی تھیں اپنے ساتھ. ہماری ٹرنز ہوتی تھیں, کبھی میں بہن سے کہتی تھی کہ یار تم اف یو کین گو آن فرائیڈے بیکاز آئی ہیو اے ویڈیو اف دیر از ناٹ این ایشو. کہتے ہاں کوئی مسئلہ نہیں. پھر مجھے کہتی تھی میری یونیورسٹی ہے یہ وہ, اینڈ دین ماما کی یہی خواہش یہ ہوتی تھی کہ بابا ان کے ساتھ جائیں, اور بابا بھی موسٹلی ان کے ساتھ موسٹ آف دا ٹائمس بابا جاتے تھے, بیکاز ہم دونوں یونیورسٹی میں ہوتے تھے, ہم لیٹ آتے تھے. بٹ جب بھی لائک ہمیں ملتا تھا ٹائم, ہم اس کو ڈیوائڈ کر کے ہم ٹرنس پہ جاتے تھے. اینڈ آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ہمیں ٹائم دیا, اسپیشلی مجھے ماما سے کلوز ہونے کا, بیکاز ہم جاتے تھے وہاں 4 گھنٹے ہم بیٹھ کے صرف باتیں کرتے تھے. اینڈ آئی ریممبر میرے ساتھ کے بیڈس پہ ایک آنٹی ہوتی تھی, وہ یہ کہتی تھیں کہ بیٹا ان کو آرام کرنے تھا, تم لوگ اتنی باتیں کرتے ہو. میں نے کہا ماما گھر پہ بھی آرام کرتی ہیں, ہر وقت تلاوت وہ کرتی ہیں, ہمیں یہی ٹائم ملتا ہے باتیں کرنے کا. تو ہم بس لگے رہتے تھے ریلیشن شپ ریلیٹڈ, اور اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا. اکثر میں بیٹھ کے اپنی ویڈیو ایڈٹ کرتی تھی وہاں پہ, تو مجھے بڑا اسٹریس میں یوں بیٹھی ہوئی ایک دفعہ, ان کے میرا کیسے ہوگا کانٹینٹ, نہیں ہو رہا, بہت زیادہ پینڈنگ ہے. تو مجھے ہلکا سا نا ہاتھ پہ کہتے اسٹریس مت لو. ابھی میں نے کچھ بولا نہیں تھا, اٹ واز جسٹ آل گوئنگ ان مائی مائنڈ. تو مجھے کہتی اسٹریس مت لو, ہو جائے گا. بس کرتے کرتے آئی تھنک 1 سال گزر گیا, 2 سال ہم نے ڈائلسس پہ کیا. وی ڈڈ ناٹ ریئلائز. ایک دفعہ ماما گاؤں سے آئی ہیں, مجھے جب انہوں نے انٹر کیا ہے گھر, تو وہ بہت زیادہ لائک ڈاؤن تھیں, بہت زیادہ اینکشیس تھیں. ہم نے ان کو اس طرح سے کبھی نہیں دیکھا. میں نے اس دن کے بعد سے لائک آئی سو ہر گوئنگ دس. ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا آپ کو کس چیز کا اسٹریس ہے, کہ بس مجھے رونا آ رہا ہے. میں نے کہا آپ کو کس چیز کا اسٹریس ہے. میں نے ان کو پین پیپر لا کے دیا, میں نے کہا آپ اس پہ لکھیں اف یو کانٹ say it. تو وہ انہوں نے 10 پوائنٹس لکھے, آج بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ عید کا ٹائم آ رہا تھا, تو چاچا چھٹی پہ جا رہے تھے. تو کہتی چاچا جا رہے ہیں, مجھے اس پہ رونا آ رہا ہے. میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں اس پہ, کہتے چاچا جا رہے ہیں, کام کون کرے گا یہ وہ. میں نے کہا چل کرے, ہم ہیں نا ادھر. تو ایک آئی تھنک کل عید تھی, رات کو ہم آئے, ان کے جو میری بہن کے بچے ہیں دونوں, ان کو وہ لے کے گئی ہیں گیگا مال. انہوں نے گروسریز کی ہیں عید کے لیے. ہم ٹکا مسالہ وغیرہ لے کے آئی ہیں, بابا کے ساتھ گئی ہیں, خالہ آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ, میں آئی ہوں. میں نے ان کے ساتھ گپ شپ کی. میں کوئی آئی تھنک ویڈیو بنانے گئی ہوئی تھی, اور میں نے ان سے بات چات کی ہے, گپ شپ لگائی ہے. میں نے ان کو صرف اتنا بولا, میں نے کہا ماما کل میں تھوڑا سا لیٹ آؤں گی اوپر سے نیچے روم سے. میں نے کہا کیونکہ مجھے ایک ویڈیو کرنی ہے, تو میں آپ کو بھی سے بتا دوں. کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں. اور بس میں اوپر گئی ہوں. مطلب آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ ایون دو شی واز ایل, بٹ وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ دس, بیکاز لاسٹ منٹ تک وہ خود جا کے انہوں نے کپڑے چینج کیے, انہوں نے خود گاڑی تک وہ چل کے گئی ہیں. اینڈ مائی سسٹر ہوز حافظ قرآن, وہ ان کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, اینڈ وہ شی واز ریسائٹنگ وہ صورتیں وغیرہ.
اور مطلب it was just another day for us. ہم نارمل اپنے روٹین میں تھے سب. بابا اٹھے, بابا نے کہا چلو بچے کے اٹھنے سے پہلے ہم سی ایم میں چلے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ماما کہتے مجھے سانس نہیں آ رہا, مجھے بڑا دل تنگ ہو رہا ہے. اینڈ وہ کچھ جو پورا منتھ تھا وہ ہم جب بھی وہ کمپلین کرتی تھی دل تنگ ہو رہے ہیں, وہ ہم کہتے تھے آئیں باہر واک پہ چلیں. میں چلی جاتی تھی. شی ووڈ ناٹ سلیپ بیکاز ان کو نیند نہیں آتی تھی. ڈائلسس سے بیسکلی ہوتا ہے جب آپ ڈائلسس کرتے ہو تو آپ کی باڈی تھوڑا سا ڈرین ہوئی ہوتی ہے, تو آپ کی ٹانگوں میں اس طرح سے درد ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے شی ووڈنٹ سلیپ. تو وہ تہجد پڑھتی تھیں, وہ نفل پڑھتی رہتی تھیں, بیٹھی رہتی تھیں بالکل. اور میں لاؤنج میں ہوتی تھی باہر, میں نیٹ فلکس دیکھ رہی ہوتی تھی بیکاز آئی نیو اٹ کہ ابھی تھوڑے ٹائم بعد ماما آئیں گی, کہیں مجھے نیند نہیں آ رہی. اور اس ٹائم پہ میں ان کے ساتھ ہوتی تھی. پھر اس سے تھوڑا سا جو پہلے ٹائم جب میں ویڈیو وغیرہ بنانے گئی ہوتی تھی تو مائی ادر سسٹر یوز ٹو بی ود ہر. لائک آئی ڈنٹ ریئلائز کہ وہ کب چلی گئی. آئی تھنک اگر ہمیں آئیڈیا ہوتا تو مائی سسٹر ہر ہسبینڈز ان آرمی, تو وہ لاہور سے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آگے ایبٹ آباد جانا تھا عید کے لیے بیکاز ہر ان لاز آر ان ایبٹ آباد. وہ لوگ ایک دن پہلے آئے اینڈ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے نارمل گپ شپ کی اینڈ وہ لوگ چلے گئے بیکاز ایوری تھنگ واز فائن. دوسری بہن وہ اس نے کہا کہ میں آؤں گی, پر اس نے ہم نے اسے کہا کہ تم محسن کو بھیج دو جو اس کا بیٹا ہے, بیکاز ماما اسے بہت اٹیچ تھیں. تو ہم نے کہا ماما کا موڈ تھوڑا لائٹ ہو جائے گا. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, میں ویسے عید کے 2nd 3rd ڈے پہ آؤں گی. میں اوپر آئی تھنک سو رہی تھی, میری خالہ آئی تھیں انہوں نے, اور 1-2 دفعہ پہلے ایسے ہوا تھا. ہم ایک دفعہ ماما کو لے کے گئے تھے ہاسپٹل کیونکہ وہ دروازہ کھول کے اسنیک پلانٹ جو ہوتا ہے آپ کا آکسیجن ریلیز کرتے, تو وہ اس پلانٹ کو لے کے بیٹھ کے آکسیجن انہیل کری تھی. جیا کو جو میری بڑی بہن سے کہی تھی سانس نہیں آ رہا, تو ہم ان کو لے کے گئے, ان کو آکسیجن لگا اینڈ دین شی کیم بیک ہوم. دوسری دفعہ بھی اسی طرح سے ہوا, بابا اور جیا لے کے گئے شی کافی ٹائم بعد. اٹس ناٹ لائک کہ بڑا سیریس کچھ تھا, بس وہ کمپلین کرتی تھی سانس نہیں آ رہا, تھوڑا سا اینکشس ہو رہی ہوں, تو ہم ان کو لے جاتے تھے. سو اسی طرح سے آئی تھنک خالہ آئی ہیں کہ وہ بابا اور ثنا ان کو لے کے گئے ہیں, تو تم آؤ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا ڈونٹ وری اٹس اے روٹین. میں نے کہا ہم لوگ پچھلے منتھ بھی اس طرح ہوا تھا. دین شی کیم بیک. میں نیچے آئی, میں نیچے والے روم میں آ کے سو گئی. لائک اتنا آئی ڈنٹ سی اٹ کمنگ. پھر تھوڑے ٹائم بعد خالہ آئیں, کہتی ہم چلتے ہیں. تو مجھے ریئلائز ہوا, میں نے بابا کو کال کی, ہلکی سی میں نیند میں تھی, میں نے ان کو کال کی, انہوں نے کال نہیں اٹھائی. میں نے ثنا کو کال کی, میری بہن کو, اس نے کال نہیں اٹھائی. تب مجھے تھوڑا سا مطلب اس ٹائم بھی مجھے یہ نہیں تھا. میں نے کہا چلو چلے جاتے ہیں ہاسپٹل. تو میں نے خالہ سے کہا کہ آپ چلیں, میں جلدی سے چینج کرتی ہوں, تو ہم چلتے ہیں. میری خالہ باہر گئی ہیں اینڈ شی کیم بیک ان, اور تو وہ رو رہی تھیں. تو مجھے تب بھی نہیں ہوا, یا شاید مجھے ریئلائز نہیں ہوا, یا شاید میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی, نہ میں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہی تھی. ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ہاں. تو وہ بھی روئیں آبویسلی. میں نے بہت چیخ کے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیا ہوا ہے, آپ کیوں کر رہی ہیں اس طرح سے. جب when she said it, I remember میں نے پہلی کال اپنے ہسبینڈ کو کی تھی, اور اس کو میں نے بتایا, میں نے کہا ماما, اور بہت چیخ کے. تو I can't even tell you کتنا ٹرامیٹک ڈیوسٹیٹنگ اس کے لیے ہوگا, بیکاز I was screaming the top of my lungs. اور میں روم سے کب میں باہر لاؤنج گئی ہوں, کب میں کہاں گئی ہوں, مجھے مجھے نہیں یاد. اور بس میں نے اسے بتایا, تو آئی ریممبر کہ کیا کہہ رہی ہو, بیکاز ایک دن پہلے ان کی عید ہوتی ہے US اور UK میں. تو ماما کی اپنے دونوں سن ان لا سے بات ہوئی, ان کو عید وش کی, نارمل ان سے گپ شپ ہوئی. تو تم کیا کہہ رہی ہو, تم کیا کہہ رہی ہو. پھر اس نے جا کے, جو مائی مدر ان لا از بیسکلی مائی مامس کزن, پھپھو کی بیٹی ہیں, اینڈ ان کا اس طرح سے بانڈ ہے کہ ماما کو انہی نے سورٹ آف ہوتا ہے نا بڑا کیا ہے, کہ کبھی لے جاتے ہیں سنبھالنے کے لیے اس طرح سے. اسے دروازہ کھولا اینڈ اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کیا بکواس کریں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو میری نان نے فون لیا, ان کو ہوا, تو آبویسلی شی اسٹارٹیڈ اسکریمنگ وہاں پہ. اور مائی مدر, آئی کوڈ ہیئر ایٹ مائی مدر ان لا واز آلسو اسکریمنگ, بیکاز ہم 2-3 دن پہلے میری شادی کا گروپ بنا ہوا تھا
ان لاس کے ساتھ ہم سارے اس میں گپ شپ لگا رہے تھے. تو وہ آئی کین امیجن ان کے لیے کتنا شاکنگ رہا ہوگا. اینڈ بس اس کے بعد مجھے نہیں یاد, میں نے کال بند کی. اینڈ وہ اتنا انشور تھے. آئی ریممبر مجھے میرے ایک جیٹ کی کال آئی, کیا ہوا ہے, تم کیا کہہ رہی ہو. It was just so shocking for everyone. دوسرے کی کال آئی, تم ٹھیک ہو, تم کیا کہہ رہی ہو. میں نے کہا کہ میں بکواس کر رہی ہوں, ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, کب سے مجھ سے بار بار ایک ہی چیز پوچھ رہے ہیں. پتہ نہیں میں نے کب کس کس کو کال کی. اپنے فرینڈس کو میں نے آئی تھنک بتایا, اور مجھے کال آئی بہن کی, بیکاز آئی تھنک میرے ہسبینڈ نے ان کو کال کی کہ اس کا تو پتہ نہیں دماغ سمجھ نہیں آ رہی, کچھ دماغ اس کا خراب ہے. اس نے کال کی میری بڑی بہن کو. تو عید کا دن تھا, صبح وہ سو رہے تھے, انہوں نے کال اٹھائی. تو اس نے میرے بہنوئی کو پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کیا بکواس, ہی کالڈ می بیکاز ایک رات پہلے وہ آئے تھے. کہتے ہیں بچے تم کیا کہہ رہی ہو. میں نے کہا میں یہی کہہ رہی ہوں, آپ لوگ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا, آپ کیا فضول میرے سے بار بار باتیں پوچھ رہے ہیں. پھر I don't remember anything, بس then it was just ہاں مطلب I couldn't feel my legs, اور I never thought about that day because میں جب سوچتی ہوں آپ اس میں چلے جاتے ہو and then you can't get out of it. I'm so sorry, I didn't mean to I'm take you all the way there, so I'm sorry about that. It's fine, but مجھے بات کرنی ہی تھی اس پہ because a lot of people usually ask me کہ ہوا کیا. تو and it just can't be said in like a couple of words, right? I know, I feel it so much. Like آپ نے جو چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے بتائی ہیں, when my father passed away, you know وہ جو ایک مومنٹ ہوتا ہے, the one where you find out, it's like my mom, she came from the hospital and my papa was there. blur بھی ہوتا ہے, آپ کو صحیح سی چیزیں یاد بھی نہیں رہتی ہیں. my papa was there, my mom is there, and میری امی بالکل کام ہے, like she's just calm, very collected. امی پھپھو ان کے ساتھ کھڑی ہیں, امی پھپھو کی آنکھوں میں آنسو ہیں, and my mom, the first thing she asks me to do is like she just opens her arms to like hug me. And the moment she did that, تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اوکے لائک دس از اٹ. تو جب انہوں نے آرمس کھولے, آئی واز جسٹ لائک میں نے نہیں آپ کو ہگ کرنا, لائک ڈونٹ سے اٹ, بیکاز دا مومنٹ آئی ووڈ ہگ ہر. مطلب آپ فضول کہہ رہی ہیں, آپ اس وقت سائڈ پہ ہو جائیں, یہ کوئی بات کرنے کی نہیں ہے. ہاں, بیکاز آئی ڈنٹ, بیکاز اٹس گوئنگ ٹو بیکم ریئل. دا مومنٹ اٹ ول کم آؤٹ آف ہر ماؤتھ, دا مومنٹ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو ہر دیٹ ہگ, اٹ ول بیکم ریئل دیٹ دس ہیز ہیپنڈ. اینڈ آئی وانٹیڈ کہ بس اس وقت رک جائے سب, اور اس سے آگے کچھ فیل نہ کروں میں. But then eventually she was like, then she pulled me and then she hugged me, and then I remembered crying a lot, and then I remembered my khala being there, and then I remembered, I don't know what happened then. Then I just remember a few hours later, and then funeral. So mujhe wo jo beech mein time tha, I don't know what happened. I just remember sitting on the bed. بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے وہ والا, کیونکہ آپ اس سارے پروسیس میں آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. Yeah, and like you know, یہ بابا جب آئے تو ہمیں کہتے ہیں کہ کپڑے لائک پیک کرو, وی نیڈ ٹو گو ٹو گاؤں. میں نے کہا میں نے جانا ہی نہیں ہے, میں نے جانا ہی نہیں ہے, آپ مجھے لے جا کے دکھائیں. مائی فرینڈس کے مور آئی ڈونٹ نو, دل یہاں اسلام آباد میں تھے وہ, یا تو وہ بہت جلدی پہنچے ہیں, یا تو وہ ٹائم کا مجھے سمجھ نہیں آیا. واز لائک کہ میں نے ابھی ان کو بتایا دا نیکسٹ 10 minutes they were here, which is not possible. مجھے سمجھ نہیں آئی وہ ٹائم سارا کدھر گیا. آئی کوڈ ناٹ موو. میں بس اس پہ ہی میٹرس پہ مجھے یاد ہے میں لیٹی ہوئی تھی, اینڈ بیکاز میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو مائی خالہ یو نو شی ہگڈ می, انہوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا ٹائٹ کہ میں نہ ہی لوں. مجھے کہتی ہیں کہ فرینڈس میرے گئے, انہوں نے کچھ شاید کپڑے پیک کیے, انہوں نے مجھے اٹھایا. میں نے کہا آئی کانٹ موو, مطلب مجھے میری ٹانگیں فیل ہی نہیں ہو رہی. پھر آئی ریممبر میں نے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا, ملائکہ, شی واز لائک کہ تم کیا مت رو نا. تو تب میں نے کہا, ایک بیچ میں 2 منٹ کا ایک سیشن آیا جس میں آئی واز لائک اوکے I need to do this. I went, I took a shower, I came back, I started crying again. پھر وہ ایک
10-15 منٹ کا سیشن جس میں اگین ٹانگیں نہیں فیل ہو رہی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا آگے لائف کیسے چلے گی, بیکاز کبھی امیجن نہیں کی تھی ماما کے بغیر لائف. اینڈ دیر واز مطلب کافی چیزیں تھیں جس میں بھی ماما کی ہیلپ چاہیے تھی. شادی تھی, پھر سیٹل ہونا تھا, لائک دیر ور لاٹ آف تھنگس ابھی جن کے لیے ان کی سپورٹ کی ضرورت تھی. بس اس کے بعد میرا ہسبینڈ آیا ہے, اس کو بھی بڑی لکیلی فلائٹ ملی اینڈ جنازے سے پہلے ہی وہ پہنچ گیا تھا. میرا دوسرا جو بردر ان لا ہی واز ان یو ایس, اینڈ ابھی لٹرلی کچھ ٹائم پہلے میری چھوٹی بہن کا نکاح ہوا تھا آؤٹ آف نو ویئر ایک دم سے. اور بڑا لائک ماما واز ویری ہیپی اس کے رشتے سے بھی. وہ آیا, ایوری بڈی واز دیئر فار اس, بٹ ماما نہیں تھی. اینڈ ڈو یو تھنک دیٹ لائک اینڈ یو نو لائک I just feel like it's really early. ابھی تو it's just 1 year کیا ہوتا ہے for a loss like this. Actually there is no amount of time that can help you fully recover from, you can't fully recover from a loss like your parents. You never do that. You can't. But like obviously time helps you accept it more. That's all I can say. You don't recover from the loss, but you learn to ڈھیٹ بنا دیتا ہے آپ کو. I would say بنا دیتا ہے. Yeah, like I lost my father over 12 years ago now, and you know like how I asked you and you immediately started crying. My husband, and this is less than a year ago, where my husband said something, asked me something about my father, and I started crying just like this. And it has taken me, اب جا کے ہوتا ہے تھوڑا سا بہتر ہو گیا کہ اگر مجھ سے کچھ پوچھتا ہے, لائک آئی نریٹڈ دا اسٹوری, پہلے تو مجھ سے نہیں ہوتا تھا. سو اٹ ڈز سم ہاؤ لائک دا ایکسیپٹینس اینڈ دا ریزالو کمس, اینڈ یو کم ٹو ٹرمز ود دا فیکٹ کہ دس ہیز ہیپنڈ. اینڈ دین کبھی کسی کے آپ کے سرکل میں فادر کی ڈیتھ ہو جائے, مدر کی ہو جائے, وہ سارا آپ کو دوبارہ واپس آتا ہے. بالکل. اینڈ ابھی بھی آئی تھنک لاسٹ ویک ہی میں آئی واز ان مائی بیڈ, اور مجھے شاید نیبر میں کہیں سے کوئی بچے کی چیخنے کی آوازیں آئیں, وہ لگ نہیں رہا تھا کہ بچہ ہے. میں نیند سے جیسے اٹھی ہوں, آئی سیٹ دیر 2 منٹ, مجھے جب ایک دفعہ دوبارہ آئی ہے, میں نے دروازہ کھولا, میں نیچے بھاگی ہوں نیچے کی طرف. اینڈ میرا مطلب دل اتنا زیادہ پاؤنڈ کر رہا تھا. میں ایک ٹراما ہوتا ہے بیسکلی آپ کا, آپ اس میں سارا وہ سارا ریکیپ ہو جاتا ہے, اینڈ یو لائک کہ پلیز اب کچھ نہ ہوا ہو. میں نے تو بہت چیخ چیخ کے بتایا تھا جس کو بتایا تھا, مائی ہسبینڈ, مائی سسٹر, مائی بردر ان لا, اور جو میری سب سے بڑی بہن تھی, شی واز لائک, جو آپ بتا رہے تھے نا کہ ڈونٹ کم ٹو می, مجھے کسی سے نہیں ملنا. ہم اور کووڈ والے ٹائم میں ہم نے بڑی ڈیتھس دیکھی. مائی انکل پاسڈ ہوئے, میرے پپا, پھر میرا ایک کزن تھا کافی ینگ, اس کی ڈیتھ ہوئی, پھر ماما کی ہوئی. اینڈ دین لٹرلی نیکسٹ ایئر 20th July, 21st was when mama passed away, and 20th is when my father-in-law passed away. Yeah, I know. And میرے ہسبینڈ 2 دن پہلے آئے تھے, اور وہ میرے ساتھ تھا جب اس کو کالز آئیں. اینڈ مجھے سمجھ آ گئی تھی جب اتنی صبح اس کو کالز آنے لگی, تو وہ جب اس نے کال اٹھائی تو میں نے اس کو پہلے ہی حق کر لیا تھا. تو اس کا وہی اسٹیٹ تھا کہ واٹ از شی سیئنگ, یہ کیا بول رہی ہے. ہی ڈڈ ناٹ کرائی جب تک وہ وہاں جا کے واپس جا کے اس نے انکل کو نہیں دیکھا. تو وہ ہم جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ دوبارہ ایک سارٹ آف ریلیو کرتے ہو. اینڈ ایوری ون ہیز دیئر اون وے آف سارٹ آف coping with it. Exactly. Yeah. I want to ask you کہ because you know یہ ایک بہت, it's a very big thing for anyone and it's life changing. How do you think that this is something, and I wouldn't say that maybe you figured this out right now, because اس کے بعد it's like آپ کی زندگی ریسٹارٹ ہوتی ہے and you're on a journey without this person. تو do you think, or how do you think so far it has altered your perspective towards life? How has it changed you from the inside? Have you identified any of those things yet? میں جب اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہوں, میں جب بابا کو دیکھتی ہوں, میں جب بہنوں کو دیکھتی ہوں, مجھے یہی ہوتا ہے کہ یار ابھی یہ ہیں,
نیکسٹ منٹ کون ہے کون نہیں ہے یو ڈونٹ نو. میں ہوں میں نہیں ہوں مجھے نہیں پتہ. اینڈ ہر دعا ہر نماز میں ہم لائک یا اللہ پلیز جس وقت میں تمہارے پاس آؤں مجھے بالکل اپنی آنکھوں میں اس تب لے کے آنا جب یو تھنک کہ آئی ایم یو نو کیپیبل آف اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف یو, آپ کا میں حساب دینے کے قابل ہوں. اینڈ بیکاز ماما جب گئی تھیں انہوں نے تہجد پڑھی, نفل کیے. دس واز ہر لائک بیماری سے پہلے بھی وہ اس طرح تھی, بٹ جب ان کا آپریشن ہوا تھا پہلا شی چینجڈ اس طرح سے. اینڈ میری بہن اکثر سب سے بڑی اس کی شادی بیکاز جلدی ہو گئی تھی, تو جب بھی کال کرتی تھی تو ماما کہتی تھی اچھا پاشو میں نماز پڑھ رہی ہوں. تو کہتی ماما آپ ہر وقت تو نماز پڑھتی ہیں, میں آپ سے کب بات کروں, آپ ہر وقت تو نفل کرتی ہیں, جب میں آؤں تو اچھا ماما نماز پڑھ رہی ہیں, ماما نفل کر رہی ہیں, وہ نہیں کر رہی تو تلاوت کر رہی ہیں. ہر رمضان میں وہ درس لگا کے ماما کہتی تھی تم لوگوں نے سننا ہے میرے ساتھ, لائک ترجمہ اور وہ اس طرح سے. تو آئی فیل لائک کہ شی واز سورٹ آف لائک پریپیئرنگ ہر سیلف. اینڈ جب وہ گئی ہیں ڈائلسس سے پہلا جو ان کا سال تھا اس میں انہوں نے حج کیا, اپنے سارے جسے کہتے ہیں نا فرائض پورے کر کے, اینڈ دین شی لیفٹ. اور مجھے یاد ہے مجھے بیکاز میرے فائنانسز ماما ڈیل کرتی تھی, میں ان سے کہتی تھی میں تو بہت نالائق ہوں تو آپ مجھے بتا دینا لائک یہ میرا آپ نے ہینڈل کرنا ہے, زکوٰۃ شکات بھی میرا آپ نے کیلکولیٹ کر کے دینا ہے. 2-3 دن پہلے مجھے ماما کہہ رہی تھی کہ آؤ زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں مل کے کرتے ہیں, لائک جس طرح کوئی فن ایکٹیویٹی ہو. میں کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے ماما چلے کرتے ہیں. پھر مجھے کہتی ہیں کہ تم اپنے نا فائنانسز ابھی دیکھ لو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی چیزوں کی بیکاز میرا مائنڈ بہت بلر ہے. وہ میں نے کہا اچھا نا ماما ہو جائے گا, آپ کو پتہ ہے میرے سے کہاں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو لائک وہ ہر چیز کو نا اپنے جگہ پہ سارٹ کر کے بالکل آرام سے چلی گئی. اینڈ بابا کا میں آپ کو پوائنٹ آف ویو بتاتی ہوں. جب وہ ماما بیٹھی ہیں ان کے ساتھ گاڑی میں, بابا ان کو ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے, تو ہم آئی تھنک گھر سے 5-10 منٹس کی ڈرائیو تھی. تو بابا نے ماما کو بولا نا کہ ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ اچھا نہیں بس ہم پہنچنے والے ہیں, اچھا تو میری طرف دیکھو نا, بیکاز ماما اس وقت وہ بریتھ نہیں کر پا رہی تھیں. اینڈ وہ بابا نے ان کو ویسے ہلکا سا, بابا بھی نہیں ریڈی تھے, ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ہو جائے گا. بابا نے ماما کو اچھا تو میری طرف دیکھو تو صحیح نا. تو وہ بابا بھی کہتے ہیں کہ ماما نے اس طرف, بابا نے کہا کہ میں اتنا برا ہوں کہ تو میری طرف اس تک دیکھ ہی نہیں رہی. تو ماما نے اس طرح بابا کی طرف ٹرن کر کے, اینڈ دین بابا کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بالکل جب اوپر گئیں تو پھر بابا نے نا ہلکا سا پیچھے, میری بہن چونکہ بیٹھی ہوئی تھی اس نے ماما کو نا پکڑا ہوا تھا, بیکاز وہ بابا کہتے تھے اس کو پکڑو بریک سے آگے پیچھے نہ ہو جائے, وہاں اسے پکڑا ہوا تھا اور وہ صورتیں پڑ رہی تھی. تو بابا نے بہن کو دیکھا کہ وہ نہیں دیکھ رہی, تو بابا نے آنکھیں بند کی. اور بابا کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا اس کے بعد سے میں نے گاڑی کس طرح چلائی ہے. ہاں جب پہنچے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ تو ایکسپائر کر چکی ہے. پھر میری بہن اوبویسلی اسٹارٹیڈ کرائنگ, تو بابا نے اسے کہا کہ نہیں ایسے مت کرو, تم تو اتنی حافظ ہو, تمہیں اس وقت چاہیے تم صورتیں پڑھو وہ سارا. تو وہی وہ جو آپ کو ہوتے ہیں نا 1 منٹ کی, نہیں آئی کین ڈو دس, تو ریسائٹ اس نے کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد جب وہ آئی تو میں نے کہا اب تم لوگوں نے CPR دیا ماما کو, میں نے کہا آکسیجن ماسک لگائے. وہ مطلب ہر کوئی اپنے اس میں تھا. جو میری بڑی بہن تھی شی واز لائک مجھ سے کوئی بھی نہ ملے. وہ گھر سے اس نے لالا کو کہا کہ آپ چل رہے ہیں, ماما ہاسپٹل میں ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. سب کو اناؤنس ہو چکا تھا, بٹ شی واز ناٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. میں جا رہی ہوں ان سے ملنے, آپ نے آنا ہے تو آپ آئیں. اس نے خود ہی گاڑی چلا کے وہ نکلی ہے. اس نے دوسری بہن کو, دونوں ہفتے بعد ہوتے, اس نے اس کو وہاں سے پک کرنے گئی ہے. وہ رو رہی ہے, وہ اس کو ہگ کر رہی ہے. تو یہ کتنی بکواس مت کرو اس وقت, یہ اس چیز کا ٹائم نہیں ہے. پیچھے سے پھپھو آئی ہیں, کہتے آپ لوگ اس وقت دور ہو جائیں میرے سے, پلیز میرے پاس مت آئیں. وہ مطلب ڈینائل میں تھی, اینڈ وہ کافی دیر تک ڈینائل میں رہی. اینڈ آئی تھنک آج تک مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح سے اس نے ایکسیپٹ کیا ہے یا روئی ہے. میں نے اس کو اس طرح سے نہیں روتے دیکھا. This is something I learned from my own experience, کہ it's so important to grieve together as a family, because جب اتنے بڑی چیز ہو جاتی ہے کسی فیملی میں, اف یو ڈونٹ گریو ٹوگیدر اٹ کین بریک یو فرام دی انسائڈ. تو اٹ لائک, اینڈ after the things that you've told me and about your sisters and your father, it's good to see that you have that sort of communication
with each other. And I'm saying this because بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے and you want to grieve together, but جو لاس میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا بھی گریف ہوتا ہے, آپ کے بہن بھائی کا بھی ہوتا ہے, آپ کے ماں یا باپ کا بھی ہوتا ہے, اور آپ a lot of the times you don't talk about it because you're afraid to bring it up for the other person, which is something that you do کہ اگلے بندے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. کیونکہ مجھے تو اس طرح فیل ہوتا تھا کہ میرا بھی ہے دکھ, بٹ میری بہن کی بھی تو ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے اور میرے بھائی کی بھی تو ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو آپ کو اپنا بھی افسوس ہوتا ہے, آپ کو اپنے بہن بھائی کا ہوتا ہے, آپ کو اپنی ماں کا ہوتا ہے کہ میری امی کے ہسبینڈ چلے گئے. So you feel their pain as well and you don't want to bring it up for them. You feel for everyone. ہر کسی کا پین ہوتا ہے, ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اینڈ ہر کوئی اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پروسیس کر رہا ہوتا ہے. اینڈ ہماری تو لائک اے سیڈ شروع میں بھی فیملی ہم لوگ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں الحمد للہ, اللہ ہمیشہ ایسے ہی رکھے. ہم ایک دوسرے کا سپورٹ ہیں. اگر had it been for some other person from the family, بیکاز اس کے بعد میری شادی ہوئی اینڈ وہ اس لیے نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو. بڑے ہارش کامنٹس بھی دیکھے میں نے. I can imagine that. تو when I came back, because کچھ میری کمٹمنٹس تھیں, and thanks to my blog I was able to go through that phase اس طرح سے. نہیں شاید لوگ ریئلائز کرتے ہیں, اینڈ میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتی. بس میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ یار یہ کس طرح کے انسان ہے, یہ انسان بھی ہے یا نہیں, مطلب اس طرح کی بات آپ کیسے کر سکتے ہو کسی کو. بٹ دین ایم لائک جب تک آپ اس میں سے نہیں گزرتے آپ نہیں اگلے کا پین فیل کر سکتے. جب تک آپ یہ لاس نہیں دیکھتے آپ یو کانٹ ایکسپیکٹ دی ادر پرسن ٹو فیل یو یا ٹو انڈرسٹینڈ یو اس طرح سے. اینڈ شادی ہم مطلب میں نے بول دیا, میں نے کہا آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں, بٹ بابا نے بولا کہ بیکاز یہ ڈیٹس ماما کی رکھی ہوئی ہیں, اینڈ دین مائی فادر ان لا وازنٹ ویل از ویل, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اسی طرح لیٹس جسٹ گو اہیڈ ود دس. اینڈ لاٹ آف مائی ایونٹس ور لائک مائی فرینڈس ٹرائنگ ٹو cheer me up, اور اس حساب سے ایکچولی ان مومنٹس پہ آپ کو سب سے زیادہ یاد آتے ہیں. سب سے زیادہ آپ کو غم میں نہیں یاد آتے, آپ کو اپنی شادی پہ, اپنی گریجویشن پہ, بچوں کی پیدائش پہ, ان ساری چیزوں پر ہی سب سے زیادہ, بیکاز یو وانٹیڈ دیم ٹو بی دیئر ٹو, اینڈ یو نو کہ وہ کس طرح سے فیل کرتے اگر وہ آج یہاں پہ ہوتے, وہ کتنا خوش ہوتا ہے آپ کے لیے. لائک آئی لک ایٹ مائی سن اینڈ دیر سو مینی ٹائمز آئی ایم جسٹ تھنکنگ کاش اس نے بھی اپنے نانا ابو کو دیکھا ہوتا. اینڈ آئی کین لائک امیجن کہ میرے ابو کتنا خوش ہوتے. ہاں, سو آئی نو واٹ یو مین. اینڈ اس ٹائم میں ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کا دکھ نہیں دکھ رہا تھا. بیکاز ایک تو ہماری کلچر کا پرابلم ہے لاری, پیپل وانٹ کہ آپ سوگ ایسے مناؤ جیسے بس سوگ ہی سوگ. کچھ انسٹرکشنز آئے تھے, یو وڈ ناٹ بلیو. اچھا, a lot of people are going to be seeing you after a very long time, آپ کی مدر کے ڈیتھ کے بعد سے, تو you should not wear this color, you should not wear this particular jewelry piece اور اس طرح سے. And we were like ٹھیک ہے, مطلب میں I was the bride, تو مجھے تو نہیں کسی نے کہا, everybody was trying to make me happy اس طرح سے. بٹ مجھے یاد ہے میں جس طرح سے دل پہ پتھر رکھ کے بابا کہتے تھے کہ تم پہنو, تم نے جو پہننا ہے, جو تمہارا دل کرتا ہے تم وہ کرو گی. اینڈ آئی ریممبر جب شادی ہوئی اس کے بعد دیر ور کامنٹس فرام ویری کلوز فیملی ممبرز جن سے آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تم لوگ کی تو شکلوں سے نظر نہیں آ رہا تھا, اینڈ ان کو دکھ ہی نہیں ہے, اٹ ڈڈنٹ سیم لائک یو نیڈیڈ سپورٹ یا یو ور سیڈ, یا فرق نہیں پڑا. بات صرف اتنی ہے کہ آپ کے گھر کو کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. آپ سے بہن گئی, کیا ہوا آپ کو, کچھ بھی نہیں. آپ نے کال کرنی ہوتی ہوگی, آپ نے پوچھنا ہوگا, آپ نے ایڈوائس لینی ہوگی. کوئی اور ہے آپ کے پاس, اور بہنیں, آپ ان سے لے لو گے. ہم سے ماں گئی ہے, ہمیں انہوں نے گائیڈ کرنا تھا, ہمیں انہوں نے سپورٹ کرنا تھا. بابا سے ان کی بیوی گئی ہے جو they were like a very, there's no way to replace وہ ایک کپل جو ہوتا ہے نا فیملی میں کہ یار this is the couple, کہ آپ کی بات تو ہر بابا مانتے ہیں تو آپ انکل سے کہیں, یا آپ
اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. ان سے ان کی بیوی گئی, گھر ہمارا اپ سائڈ ڈاؤن ہوا. مائی سسٹر شفٹڈ ہمارے گھر پہ کچھ ٹائم کے لیے تاکہ گھر کو تھوڑا سا ہیپننگ رکھنے کی کوشش کریں ہم. آپ کو کیا ہوا؟ آپ کا تو گھر نہیں بگڑا نا, گھر تو ہمارا خراب ہوا. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ ہمیں دکھ نہیں ہوا ہوگا جسٹ بیکاز somebody is not crying in front of you 24/7 or is not taking depression کی گولیاں یا is not seeing a therapist right now? It does not mean that they're not going through it. Yes. And you don't even know. Like, you don't know behind closed doors. Maybe they are seeing therapists. Maybe they are and of course they have their grieving moments. It's not on display. This is not on display. And actually this anxiety. Yeah, and actually this stuff should not even be on display. Like, it's fine if they want to, grieve in isolation or however they want to. آپ اس چیز سے کسی کے گریف کا وہ کہتے ہیں نا کہ جو اوپر سے نظر آتا ہے ضروری وہ نہیں ہو کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے یا کیا اوڑا ہوا ہے, اس سے آپ یہ جج نہیں کر سکتے کہ اگلا بندہ خوش ہے یا دکھ میں. یا کسی کی اسمائل سے بھی, یو کین بی اسمائلنگ 24/7 بٹ یو کوڈ بی ڈپریسڈ ایز ہیل. سو and like this is not news to me. This has happened to so many people I know, and this has happened to us as a family as well. کیونکہ جب میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تو میری امی جو ہیں, اینڈ آئی تھنک میری امی کے ساتھ سب سے زیادہ ہوا ہے بیکاز مائی موم از اے پاور ہاؤس. ٹھیک ہے, شی از ناٹ دیٹ کائنڈ آف وومن جو کہ کر دیں, بیچاری ٹائپ نہیں ہے وہ. my father passed away, she took her time to grieve and then she got shit together. She had 3 kids, she had to sort it out, she had to be the man of the house as well, and that's what she was focused on. اگر وہ اس بات پہ فوکس ہوتی ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید مجھے فرق نہیں پڑا, تو they're very wrong. She just knew what she had to do. Nobody, all of those people who were saying stuff about her were not the ones who had to figure her children out, who had to figure the finances out and the home out, and ہمارا تو اپنا گھر بھی نہیں تھا, figure that out. So وہ سب میری امی نے کرنا تھا. تو ان لوگوں کی باتیں were not helpful and she had to focus on that. تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا, ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوا. ہم لوگوں نے کیا کہتے ہیں, ہم فرینڈس کے ساتھ جاتے تھے یا کچھ بھی کرتے تھے, کوئی گیٹ ٹوگیدرس کرتے تھے, تو پیپل وڈ سے ان کو تو دکھ ہی نہیں ہے, ان کو دکھ ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. سو آپ اسٹرینجرس سے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو, آپ کو کسی نے سوشل میڈیا پہ کچھ کہہ دیا, کوئی کامنٹ کر دیا, لیکن آپ جب اپنے کلوز ریلیٹیوس کو دیکھتے ہو یہ چیزیں کرتے ہوئے اور اس طرح کے ورڈز یوز کرتے ہوئے کہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ اس سے اچھا اس اولاد سے بہتر ہے کہ نہ ہی اولاد ہوتی, تو آپ صرف یہ کہتے ہو کہ یار آپ کہاں پہ تھے جب ہفتے میں 2 دفعہ 4 گھنٹے ڈائلسس ہوتا تھا. وی ڈنٹ سی یو دیر. آپ ایک دفعہ آ جاتے, آپ کی بھی اگر وہ اتنے کلوز کچھ لگتے ہیں, آپ ایک دفعہ آ کے صرف بیٹھ جاتے. باتیں کرنا تو بہت آسان, باتیں کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. اینڈ دین ہوتا یہ تھا بیسکلی کہ ماما کو کوئی کچھ بول رہا ہے کال کر کے, تو شی یوزڈ ٹو بی لائک کہ میں کیا کروں, یہ کہہ رہی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. اینڈ آئی ریممبر میں ان کی بڑی کام, کیونکہ آئی واز دا ویری لائک اپنے کام کریں گے, اپنا کام کریں گے جو کریں گے, میں ہوں یہ اس ٹائپ کا کڈ. آئی واز دیٹ کڈ ان دا فیملی جس کو نہیں فرق پڑتا تھا اور مجھے جینوئنلی نہیں پڑتا تھا. میں ماما کو بھی یہی چیزیں سکھاتی تھی. میں کہتی ماما آپ کچھ بھی کریں گی, ان کو کل کو کچھ نہ کچھ پرابلم نظر آئے گا. you can't please them. ہاں, if they're calling you and they're like کہ تمہاری بیٹی یہ کریے, وہ اسے کہو کہ اس کی شادی ہو چکی ہے, اس کا میاں ہے, میں کیا کروں, بس میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے. میں نے کہا آپ یہ بول دو, ٹھیک ہے, میں نے کہا آپ یہ بول دو. اینڈ ماما کہتے ہیں ہاں یہ میں کہتی ہوں. پھر ماما یوز ٹو لائک بس مجھے نہیں پتا, وہ بس میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے وہ. تو دے یوز ٹو تھنک کہ ہم تو کوئی بہت ہی بری اولاد ہیں. وین دے یوز ٹو کم اوور, تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ نہیں کر رہے, وہ یہ نہیں کر رہے. تو ماما کہتی تھی کہ بس میں کیا کروں, تم سمجھا دو, میرے تو نہیں سمجھتے. تو ان کو یہی لگتا تھا کہ شاید یہ تو بہت بری اولاد ہے, which was not the case. ٹھیک ہے, ہم نے ہی ماما کو بتایا کہ آپ کو اس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے تاکہ آپ ان کو she doesn't have to stress about ہاں this. آپ ان کو like why should your mom have to take this stress of justifying to other people? Exactly. اور آپ ان کو constantly ایک اسٹریس دے رہے ہو. And now that she's gone, آپ of all the times that you've had, آپ اس ٹائم پہ آ کے بتا رہے ہو کہ تم لوگ تو اتنی اچھی اولاد تھے بھی نہیں.
how do people, مجھے سمجھ آتی ہے لوگوں کے اندر کیسے آتی ہے کہ اس طرح کی بات کر لیں, کرتے ہو, چلو سوچ رہے ہیں, اپنے کلوز لوگ جو آپ سے کہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے, کون سا دل لے کے وہ یہ کہتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. کہ تم لوگ کا دکھ نہیں نظر آ رہا تھا, اگر نظر آتا تو ہم تم لوگ کے ساتھ ہوتے اس وقت, جس کو ضرورت تھی ہم اس کے ساتھ. بہانے ہیں نا یہ. I'm just like پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں آپ. وہ کہتے ہیں نا کہ جب اس طرح کے مومنٹس آتے ہیں تو آپ کو اور بہت چیزیں پتہ چلتی ہیں اباؤٹ لائف, اباؤٹ پیپل, لائک یور آئیز آر اوپن ٹو سو مچ. اور جو آپ نے بات کی تھی کہ آج ہے کل نہیں ہے, آپ کو بچپن سے پتہ ہوتا ہے کہ لائف ٹیمپریری ہے اور لوگوں نے جانا ہے, لیکن جب ہوتا ہے تب آپ کو اس کا ایکچوئل میننگ سمجھ آتا ہے, اینڈ آپ ڈے ٹو ڈے لائف اس طرح سے گزارنا شروع ہو جاتے ہو ان دیٹ وے ویئر ایٹ دا بیک آف یور ہیڈ یو ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ آل دا ٹائم, بٹ you know life more now. Exactly. And what it actually means, what life means, and what people mean, and who matters. And I think اس طرح کا loss آپ کو بہت زیادہ patience اور بہت زیادہ تمیز سکھا دیتا ہے towards others. Yeah. And it makes you so brave. مجھے ایک کامنٹ آیا تھا بھی ریسنٹ, آئی تھنک فلڈس جب ہوئے تھے, یہ سوات وغیرہ سارا ناظرین یہ سائٹ پہ, تو آئی اپلوڈیڈ اے ویڈیو اینڈ اس پہ بیک لیش آیا, وچ از فائن. سم ٹائمز اس کا میں نے یہی ریزن دیا تھا, سم ٹائمز یو ہیو ٹو میٹ ڈیڈ لائنس, اینڈ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو لائک اپلوڈ دیٹ ویڈیو اینڈ جسٹ گیٹ ڈن ود اٹ, بیکاز ہو جائے, سو دیٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی آنسریبل ٹو دا team brand again. And I remember اس ٹائم پہ ایک کامنٹ آیا کہ تم سے کیا وہ ایکسپیکٹ کرنا جو کہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد بھی ابھی تک لگی ہوئی ہے, تو اوروں کا کیا مطلب تم خیال کرو گی. تو وہ کامنٹ مجھے صرف اس وقت مجھے نہیں مطلب تھوڑا سا برا لگا یہ وہ سارا, بٹ برا لگنے سے زیادہ مجھے آئی فیلٹ کہ جب یہ بندہ جس نے کامنٹ کیا ہے, جس دن یہ اس لاس سے گزرے گا, بیکاز ہر کوئی گزرتا ہے, تب اس کو پتہ چلے گا کہ ہاؤ ہارڈ اٹ از ٹو process it and go through it. And I really hope کہ اس دن اس کو realize ہو, because some people just they don't get out of it. No, they don't. I could have been that person اگر میں نے اس بارے میں سوچا ہوتا. میں نے کبھی نہیں اس دن, آج آئی تھنک میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, ورنہ میں اس دن کو بیٹھے ہوئے اگر مائنڈ میں پروسیس بھی کروں تو مجھے بالکل اسی طرح سے وہ نام ٹانگے ہو جاتا نہ فیل ہونا, اور وہ سچویشن آتی ہے, اینڈ I'm just like کہ میں how am I breathing right now, how am I how living through the life yes right so this now. is another one of the great realizations of something like this is this can happen and life still goes on. And you have to like ایک دن گزرتا ہے and the next day, and you still have to go to school and you still have to do things, اور اس چیز سے ریکنسائل کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے. you're weirdly torn because آپ کی زندگی رکتی نہیں ہے. it is something that when you experience you know that your world ends but your life doesn't stop, and that is something very difficult to feel, جو کہ پھر آپ کی لائف گزر رہی ہے, لائک یو سیڈ کچھ بھی ہو جائے, دنیا کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے اس وقت دنیا کے کسی کونے میں یا آپ کے نیبرہڈ میں, اگلے دن آپ کی لائف چلے گی ہے. سو اپلوڈنگ کیا ہے یار, that's nothing. You can like people lose their kids, their parents, their siblings, and 5 days later they're going to work. تو ایک ویڈیو اپلوڈ کرنا, this is the reality of life. وہی والی بات ہے نا, you can't expect other person to understand until and unless they go through it. And I would not want anybody to go through it, but it's a process, and یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ سب کو گزرنا ہوتا ہے. اینڈ میں اسی دن اپنے ہسبینڈ سے لائک ہم ایبٹ آباد جا رہے تھے, اور اکثر ماما کو نا وہ کریونگ ہوتی تھی, جس طرح یہ مٹی کے اسمیل کی ہوتی ہے نا, گیلی گیلی کی, تو ماما کو بڑی اس طرح کی کریونگ ہوتی تھی. اے سی آن کیا تو لائک اس طرح کی کریونگ. اینڈ اکثر جب ہم ایبٹ آباد راستے سے جا رہے ہوتے تھے تو وہ سائڈ کی مٹی کی تھی, اس کا ٹیسٹ کتنے مزے کا ہوتا ہوگا, اس طرح کی وہ باتیں کرتی تھی. تو مجھے وہ وین ایور آئی گو تھرو, اور ہم بہت فریکوینٹلی ٹریول کرتے ہیں, ہمیشہ اس راستے سے بس وہی یاد آتا ہے. اور میں اپنے ہسبینڈ سے مختار سے کہی تھی, میں نے کہا یار مطلب یہ کس طرح کا ایک پروسیس ہے کہ یو کم ان ٹو بینگ,
یو میک میموریز ود اے پرسن, اور ایسے بندے سے جس کے ساتھ لائک آپ بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہو, اینڈ دین اللہ تعالیٰ اس کو لے لیتے ہیں, اینڈ دین یو آر ایکسپیکٹیڈ ٹو یو نو لائک موو آن. بٹ آئی تھنک یہی شاید صبر یہی ہوتا ہے, اس لیے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اینڈ اٹ از دا بگیسٹ ریالٹی آف لائف کہ یو ول لوز ایوری ون, and it's very scary, and it becomes more scary when you've lost someone, because then you know what it feels like. ابھی میں اور ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے چلا جاؤں تمہارے جانے سے, ہماری یہی آپس میں لگے رہتے ہیں, بیکاز اٹس کین بی ریئلی ہارڈ فار دا ادر پرسن. جو چلا گیا وہ تو چلا گیا ہے, وہ تو اپنے گول کو پہنچ گیا ہے جہاں سب نے جانا ہے, لیکن جو رہ جاتے ہیں ان کے لیے لائف بڑی مشکل ہو جاتی ہے, بہت مشکل ہو جاتی ہے. دیٹس ٹرو. اینڈ اندر تھنگ از کہ آپ جب سوچتے ہو, جب آپ کے پاس لوگ جن سے آپ پیار کرتے ہو جب وہ زندہ ہوتے ہیں, تو آپ سوچتے ہو کہ اگر آپ کبھی سوچو بھی نا کہ یہ کل کو نہ ہو, تو جو چیزیں آپ سوچو گے نا کہ آپ کو مس کریں گے ان کے بارے میں, جب وہ ایکچولی جاتے ہیں تو آپ بہت ڈفرینٹ چیزیں مس کرتے ہیں. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ سب کانشیس میں وہ جو چیزیں آپ رجسٹر کر رہے ہو اور جو میموریز بنا رہے ہو, اور آپ جب وہ بندہ چلا جاتا ہے تو آپ کو یاد کیا آتا ہے, آپ سوچ ہی نہیں سکتے تھے آپ کو یہ چیز یاد آئے گی ان کے بارے میں. وہ ایک بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے کہ ان کی چلنے کی آواز, ہر انسان کی ایک چلنے کی آواز ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ نے رجسٹر کی ہوتی ہے کہ وہ اس انسان کے چلنے کی, اس کے بولنے کی ایکسپریشن. آپ کو کبھی کوئی بندہ نظر آئے گا وہ اس طرح سے بات کرے گا تو آپ کہو گے کہ یار دس از ایگزیکٹلی ہاؤ یو نو شی یوزڈ ٹو لک لائک. So it's things you are putting in your mind but you don't even know, and those are the ones that you miss. Touch, آپ کو ان کی ٹچ پتہ ہوتی ہے, آپ کو ان کی ہگ پتہ ہوتی ہے, اسمیل آپ کو ان کی آتی ہے, پتہ ہوتی ہے. مطلب it's things it's what you're sensing more than what you are like visually آپ دیکھ experiencing. ہاں, not just that, it's what goes behind. abstract اور minor چیزیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ نے رجسٹر کی ہیں. ہاں, and you miss those things a lot, and to the point کہ sometimes you know like I remember میں ابو کی اتنی رینڈم چیزیں مس کر کے نا, یوز ٹو سوب آل نائٹ جسٹ تھنکنگ اباؤٹ کہ مجھے ایک دفعہ ابو کی چلنے کی آواز آ جائے, ایک دفعہ ابو کے فریش ہو جائے دوبارہ سے, ایک دفعہ آ جائے نا, اور ایک دفعہ ان کے بولنے کی, ان کے کھانسنے کی, کیونکہ اٹس لٹرلی لائک آپ کا بہن بھائی ہوتا ہے کوئی ان کے کھانسنے کی. آپ ایک کمرے میں رہتے ہو نا, تو ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہو, تو وہ اگلے کمرے میں تو آپ کو کچھ کام کرو, آپ کو ان کے کھانسنے کی آواز آئے گی, یا کچھ آئے گی, یا کچھ کرنے کی آواز آئے گی. اس طرح ماما, اینڈ یو مس دوز. ہم سوتے ہوتے تھے اور ماما ہمیں جگاتی تھیں تو دروازہ کھول کے, پشتو کا یہ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ویک اپ, تو وہ کہتی تھیں پاسائے فل چیخ کے نا. تو وہ اکثر ابھی میری بڑی بہن آتی ہے تو دروازہ کھول کے کہتی ہے پاسائے, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم کہتی ہاں ماما یاد آئی نا. سویٹ, دیٹس سو کیوٹ. اور اکثر پھر بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں اور ہم اپنا, میں کام کر رہی ہوں تو میں کہتی مما, تو وہ بھی کوئی تسبیح پڑھ رہی ہوتی کہتی میں کہتی اچھا مما بولنا نہیں ہے کچھ, میں کہتی مما, اینڈ میں مما کہتی کیا ہے کب سے بولی جا رہی ہے, بولو بھی تو صحیح. میں کہو اچھا سوری, آپ انکانشیسلی نا 10 دفعہ مما مما, بعد کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ بول رہے ہوتے اچھا مما, بس وہ آواز سن کے نا آپ کہتے ہو کہ پرابلم سالو ہو جائے گی. سو ہاں, ویل ہماری جو ہے کافی لمبی کافی ایموشنل ڈسکشن اس کے اوپر ہوئی. آئی ہیڈ ناٹ انیشلی کالڈ یو فار دس کانورسیشن, بٹ ہماری کافی لمبی بات اس بارے میں ہو گئی. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ میں بہت آنیسٹلی یہ بات کرنے لگی ہوں کہ آئی ریئلی appreciate that you were so open and vulnerable about this, because it takes a lot of courage. I know this very well, and especially so early on. I don't know آپ نے کبھی میری امی کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ دیکھی تھی, بٹ میں نے اپنی امی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی. That was my first podcast, and that's like 10 years after my ابو's death, اور اس میں ہم دونوں رو رہے ہیں. So this is very very early, because یہ نہیں جاتا کہیں بھی. So and you were still able to have that conversation and put this out there for the public. I think بہت brave بات ہے. And جن لوگوں نے نہیں ایسی چیز ایکسپیرئنس کی, ان کے لیے to be able to hear all this, they're able to empathize with others better. What it's like to experience a loss like this, and also humanize everyone around them جن کے ساتھ اس طرح ہو چکا ہے. Exactly. And ویسے بھی just
And also be Larib, nice to people. Yeah. Like it doesn't take a lot from you. Just be nice. مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ لاس سے جائیں, کسی کی کوئی مشکل سے جائیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا کرو. Just be nice. Just be nice. And you don't know what, anybody is going through. Exactly. And also جب ہم اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو there are a lot of people, there's lots of people, Larib, who have nobody to talk to about these things. ان کی فیملی میں اس طرح openly نہیں ڈسکس کرتے. And I do feel کہ when we come out and we share these stories, it helps a lot of people feel heard and like they're not alone. So for that, I'd like to thank you for going in depth with me on this, and also I just feeling خود ہی نکلتا گیا سارا کچھ somehow to express yourself so openly with me. میرے لیے بہت بڑی بات ہے. Thank you so much. خود ہی ہوا. I didn't have to put any efforts, but I think sometimes it just sort of happens. So but I think I'm going to have you again on the podcast. I would love to be because I know again. that there is so much to you, there is so many layers, but ہم نے کیونکہ کافی in depth اسی ٹاپک کے اوپر بات کر دی. Maybe another time I would like to explore so many other aspects of your life. Done. But thank you so much for having this conversation with me. Thank you for having me. Again, I already said کہ مجھے کیوں اچھا لگا, and I know آپ کو دوبارہ ٹائم نکالنا پڑے گا. نہیں, انشاءاللہ I'm available. But this is not over. Because I don't That's talk what a I'm lot saying. in my videos, so I am open for conversations and I would love to be here again. That's good. That's good. I had so much fun. ہماری ایکچولی ایک اور سیگمنٹ بھی ہوتی ہے, it's called Dear Sister. اس میں ہم they're not like guests centric, اس میں ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے کسی ٹاپک کے اوپر like ڈسکشن کرتے ہیں. So maybe I can have you over for that as well, and we can just talk about something. Done. How old are you, Larib? I am 26. 26. Okay. Young. I'm like almost 30. But I'm 29 right now. So You're also young. Yeah. Age is just a number. بس. But ہاں ایک اور بات ویسے, how do you do your transition videos, Larib? You're like a queen. مطلب میں وہ دیکھتی ہوں اور پھر وہ میں بار بار دیکھتی ہوں اور 20 منٹ گزر گئے ہوتے ہیں وہ میں بار بار دیکھ رہی ہوتی ہوں. میں so flawless. یہ چیز میں بڑے بچپن سے ہی کر رہی تھی. ڈانس کا بھی مجھے بڑا شوق ہے, اینڈ بفور لائک ہیونگ اے پبلک اکاؤنٹ, اف مائی فرینڈس جو اسنیپ چیٹ پہ ہوں گے میرے ساتھ, دے وڈ نو کہ میں بہت زیادہ لپ سنگس کرتی تھی, لائک آل دا ٹائم اپنے سے ہی وہ لپ سنگس اینڈ ایکسپریشنس. سو اس کو میں نے میک اپ میں کب اس کو اس کے ساتھ کمبائن کیا, آئی ڈونٹ نو. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ سانگ چوائس ویسے کافی اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک آج جب بندہ کہتا ہے تو میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ یار دس از مائی چوائس. یہ اصل میں ڈھونڈ کے نہیں آئی, یہ وہ سارے گانے ہیں جو جن پہ آپ کو آٹومیٹکلی نکلتا ہے, تو بس وہ خود ہی ہو جاتا ہے آئی تھنک. بٹ تھوڑی سی پریکٹس وغیرہ کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے پالش ہو کے. ہاں, بٹ the confidence, like you're just there and you're like lip syncing and you're like dancing and I think that and naturally aa jata hai. Naturally, that's what I'm saying. It's so natural. It's so, that's why like I love it. That's why people love it, because it's so raw. Like you can tell, okay, Larib is doing this, nobody's forcing it, and you're having fun. ایک وہ ہے ویڈیو آپ کی روز پیٹل والی. ہاں, I've seen it like a gazillion times. It's so good. وہ میں نے پتہ نہیں ساری کوریوگراف کی تھی جب میں نتھیا گلی جا رہی تھی فرینڈس کے ساتھ. پیچھے لگا کے گانا سارا وہ سارے امیجن کر کے امیجن کر کے, بس کرنے سے پہلے آئی رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ دین بس کرتے ہوئے اس کو ٹک ٹک ٹک. تو اس میں کچھ ٹیکنیکلٹیز یہی ہوتی ہیں کہ کیمرا نہیں موو کرنا, بفور آفٹر یاد رکھنا ہے, ویئر یو اسٹاپڈ اینڈ دین یو ہیو ٹو ریپیٹ اٹ, وہاں اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے, اینڈ باقی سب بس نیچرلی آ جاتا ہے. ہاں نہیں, اٹس دا پرسنالٹی اینڈ آلسو دا اٹس وہ فنیس ہے نا کہ ٹرانزیشن سے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کب ہوا واو. بٹ نو سی, سو دا تھنگ از کہ وہ ایسا چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے, لگتا ہے کہ بھائی بڑا آسان تھا, بٹ اٹس سو مچ ورک. سو مچ ورک. کبھی کبھی تو میری اتنی زیادہ ویڈیوز ویسٹ گئی ہیں بیکاز میں بیچ میں ایک آدھ اسٹیپ بھول گئی, اور پھر آپ اس کو کیمرے کو دوبارہ اس طرح سے فکس نہیں کر سکتے. اور وہ اتنی محنت ہے, اینڈ وہ زیادہ محنت اس لیے بھی ہوئی, تم ساتھ ساتھ میک اپ بھی کر رہی ہو نا, اور اس کو بلینڈ بھی کرنا ہے, لائٹ بھی آپ نے دیکھنی ہے, کیونکہ میں سن لائٹ بھی یوز کرتی ہوں. آج کل ہسبینڈ ہوتا ہے روم میں تو میں تو اسے کہتی ہوں ساتھ والے روم میں چلے جاؤ آج پورا دن, کیونکہ آج یہی چلتا رہے گا. تو
आता है तो मैंने इसे आई थिंक मेरे फ़ोन का कोई इशू चल रहा था तो मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा, तो मैंने से बताया, मैंने कहा स्टैंड मत हिलाना. उसने अनकॉन्शियसली ना कैमरा उठा के, तो ये देखो, मैंने कहा तुमने स्टैंड क्यों हिलाया, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट यार. मैं जा रहा हूँ, मैं आइंदा नहीं आ रहा रूम में. हाँ, बिकॉज वो थोड़ा सा भी हिल जाए फिर ट्रांजिशन तो आपकी आउट हो जाती है. सो गाइज, लारेब रहीम की मैं वीडियो देखती हूँ तो मैं वैसे भी इंजॉय करती हूँ, बट बिकॉज आई नो हाउ दिस स्टफ सॉर्ट ऑफ हैपन्स, तो माई माइंड इज मोर ब्लोन अवे बाय हाउ मच एफर्ट एंड दिस हैज टेकन, एंड इट्स जस्ट अ फ्यू सेकंड्स, बट लाइक यू नो, एंड देन इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि बस वो आपके सारी मेहनत के पैसे पूरे हो जाते हैं. हाँ, नो, आई हैव सीन दैट, एंड मुझे मेहनत का पता है, मैं देखती हूँ, एंड बहुत अच्छा काम कर रही हो. Thank you so much. So keep doing it, and I really hope that you get your 1M soon, and I think you will, inshallah. I have stuck there for no, कितने टाइम से, but you were pretty fast यार, तो खैर है कि थोड़ा सा हो भी गया. Yeah, so you were expected, like मुझे कभी कभी प्रोसेस नहीं होता था कि मेरी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग हो चुकी है. जब आप कोई कैंडिड नेचुरल अपनी स्टोरी लगाते थे, उस पर जब रिस्पॉन्सेज आते हैं, लोग उसको suddenly people are real, they're not just numbers. हाँ, आप देखते हो कि ओ यार, सोच समझ के चलना पड़ेगा अभी. सोच समझ के चलना पड़ेगा. Yes, responsibility तो है ना फिर. That comes with every growing number that you have on. That's true. हाँ. Good luck with everything. Thank you so much. And again, I'll have you on again ताकि हम फिर और बातें कर सकें लारेब से about her work and everything, and I hope that I can do that before she goes. I'm not going anywhere. मैं तो यही बस, I don't think I'm going anywhere. Pakistan loves me way too much. No, I hope you get your visa soon. But I'm loving it यहाँ पे. मतलब थोड़ा सा जब आप सोचते हो ना कि यार आपको यहाँ से दोबारा से लाइक स्टार्ट करना पड़ेगा, फ्रेश स्टार्ट, थोड़ा सा आप हो जाते हो. जाहिर है, बिकॉज द थिंग इज कि लाइफ अब यू बिल्ड समथिंग ना, तो वो अब एक पेस बन चुकी है ना, तो वो जब आपकी टूटती है तो फिर थोड़ा सा. अच्छा, वैसे हाउ डू यू फील अबाउट दैट? हाउ डू यू थिंक यू आर गोइंग टू मैनेज दैट? लाइक डू यू हैव सम प्लान? आई हैव जीरो प्लान, बस आई एम गोइंग टू बी गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट इंशाल्लाह, जो भी हुआ. बिकॉज मेरी बात वही है कि आई डोंट हैव लाइक, एक होता है ना कि ये गोल है, ये रीच करना है हर हाल में, जो है मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ. तो जो और भी आ गया, कुछ हो गया तो वेल एंड गुड, ना भी हुआ तो इट्स ओके. जो जितना अभी तक जर्नी हुई है, मैं उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत satisfied. So I'm not expecting उस तरह से, तो इसलिए I think it'll be easy for me. इंशाल्लाह. चलो इंशाल्लाह. अब फिर हमने organic brown की बात करनी है. Oh my God, I had so many. But I'm also very happy with this conversation. It was very, very good. Like it was very profound. That's important. Conversation में substance हो, चाहे वो जो भी हो, that's the most important thing. क्योंकि उसमें किसी ना किसी के लिए value ज़रूर होती है. That's why we have these podcasts. Thank you so much for tuning into this episode. I'll see you again. I'll see Lareeb again here. You will see me again here with Lareeb at another time, inshallah. Abhi to I'm traveling soon, but when I come back, so I think after that foreign, because I don't want like a bigger gap between the podcasts. And thank you so much for coming and taking out the time. Thank you for having me. Thank you for taking out the time to watch this. Don't forget to like, subscribe, and please leave comments and let us know what you think. And I'll see you again next time. Allah Hafiz.